عبید اور سدرا بچوں سمیت آج کی فلائٹ سے کراچی پہنچ گئے تھے۔ گھر میں اسی وجہ سے ٹھیک ٹھاک گہما گہمی تھی۔ دودھ مخنون کے لیے پھر نئے لوگ، پھر وہی گھبراہٹ۔ اکرما کے حوالے سے سب سے قریبی رشتہ عبید بھائی کا تھا اور آج پہلی بار ان کا اسے سامنا ہوا تھا۔ وہ جتنا بھی نروس ہوتی کم تھا۔ صبح طاہرہ اسے اپنے ساتھ ایک کاؤنسلنگ میں لے گئی تھیں۔ رشتہ ازواج میں منسلک دو مختلف لوگوں کے حقوق و فرائض کے علاوہ آپس میں ہم آہنگی اور مطابقت پیدا کرنے کے ذریعے اصول و ضوابط سے آگاہ کرنا، یہ درس نما سیمینار اس کے لیے بہت معاون ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ طاہرہ اسے اپنے ساتھ یہاں کیوں لائی ہیں۔ شرکاء میں عموماً وہی لوگ شامل تھے جو مختلف کاؤنسلرز کی مدد سے اپنے موجودہ یا آئندہ بننے والے رشتہ ازدواج کو سمجھنے یا بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ ابتدا میں اتنے ڈھیر سارے لوگوں کی موجودگی میں وہ بہت گھبرائی، تاہم جو مختلف کاؤنسلرز، سائیکیٹرسٹ اور مذہبی فکر رکھنے والے شخصیات نے یکے بعد دیگرے خطاب کرنے شروع کیے، وہ دھیرے دھیرے اسے اپنی جانب متوجہ کرتے چلے گئے۔ واپسی پر اس کا ذہن پریشان سا تھا اور دل بھی پہلے سے زیادہ فکر مند ہو گیا تھا۔ رشتے ذمہ داری ہوتے ہیں، فرائض ہوتے ہیں، حقوق ہوتے ہیں، اور اس بندھن سے وابستہ توقعات اور امیدیں پوری کرنا کس قدر مشکل ہوگا، اسے اندازہ تھا۔ طاہرہ اس کے چہرے سے اس کی دلی کیفیت سمجھ رہی تھی، مگر بولی کچھ نہیں۔ ان کے خیالات سے اس وقت در مکنون کو اپنے آپ سے باتیں کرنے کے لیے تنہا چھوڑ دینا بہتر تھا، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ ان کے شیرازی ولا پہنچنے کے ساتھ ہی اکرما بما عبید بھائی کی فیملی اندر داخل ہوا تھا۔ دادی سمیت تمام گھر والے موجود تھے۔ اتنے سالوں بعد عبید گھر آئے۔ دادی آبدیدہ ہو گئیں، مگر ان کی خوشی چہرے سے ہویدا تھی۔ کم آن دادی، رو رو کر کتنا بلایا کرتی تھیں آپ مجھے، اب آ گیا ہوں تب بھی رو رہی ہیں آپ۔ عبید انہیں خود سے لگائے مسکرا رہے تھے۔ پلیز دادی چپ ہو جائیے، نہیں تو بچے بھی رونا شروع کر دیں گے، سدرا نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو دادی بچوں کی طرف متوجہ ہو گئیں اور ان کو پیار سے بھینچ لیا۔ گھر میں یکدم رونق اتر آئی تھی۔ آصف کے ساتھ ساتھ در مکنون بھی ان سے پہلی مرتبہ مل رہی تھی۔ آصف سے ان کا تعارف سائرہ نے کرایا تھا، مگر در مکنون کا نہیں۔ اور یہ میری بیٹی در مکنون، تمہاری ہونے والی بھابھی۔ مظفر صاحب نے دور کھڑی در مکنون کو پاس بلا کر شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان دونوں سے متعارف کروایا تو سائرہ پہلو بدل کر رہ گئیں۔ اب سمجھ میں آیا اکرما کہ تم کیوں ہر بار انکار کر دیا کرتے تھے۔ تو گویا یہ تھا وہ گوہر نایاب جس کی تلاش تھی تم کو۔ سدرا ہنسمکھ اور بے تکلف تھی۔ اکرما محض مسکرا کر رہ گیا، جبکہ در مکنون کے چہرے پر سرخی پھیلنے لگی تھی۔ اس نے بامشکل نظر اٹھا کر سامنے کھڑے عبید کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ عبید شیرازی کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں پسندیدگی تھی۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں۔ عبید شیرازی اکرما کے مقابلے میں کافی سنجیدہ مزاج تھے۔ اسے ان سے ڈر سا لگا، اس لیے فوراً وہاں سے ہٹ آئی۔ زوہا نے عبید کے بیٹوں سے اس کا شوخی بھرا تعارف کروایا تو وہ دونوں دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ہماری ہونے والی چچی جان ہیں۔ معاذ اور معیز 10 اور 12 سال کے سدرا کی طرح ہی دوستانہ مزاج کے تھے۔ صحیح، زوہا نے تائید کی۔ اپنے لیے ایک اور نئے طرز تخاطب نے اسے جھیپنے پر مجبور کر دیا۔ کیسی لگی تم کو تمہاری چچی جان؟ یہ ردا تھی۔ گڈ، معاذ نے بے ساختہ کہا تھا۔ پریٹی، یہ خیال معیز کا تھا۔ ہاں مگر اکی چاچو سے زیادہ نہیں۔ معاذ اکرما کا پکا چمچہ تھا۔ آئی ڈونٹ ایگری، میرا خیال ہے شی از مور چارمنگ دین اکی چاچو، یہ اکی چاچو سے بھی زیادہ پیاری ہیں۔ تمہاری ایگری کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ معاذ برا مان گیا۔ اچھا اب یہ لڑنا بند کرو، آؤ میں تمہیں تمہاری چچی جان کا لو برڈز کلیکشن دکھاؤں۔ سیف نے بالآخر بیچ میں کود کر دونوں کو متوجہ کیا اور ساتھ لے کر باہر نکل گیا۔ در مکنون پلیز، اب تم ان دونوں کی باتوں کا برا نہ ماننا، ان فیکٹ انہیں ایک دوسرے سے ڈس ایگری کرنے کی عادت ہے۔ نیور ٹیک اٹ پرسنل پلیز، سدرا نے بچوں کے جاتے ہی اس کا ہاتھ تھام کر معذرتی لہجے میں کہا تو وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ معاذ اصل میں اکرما کا پکا چمچہ ہے، تم ساتھ رہو گی تو پتہ چل جائے گا تمہیں۔ لاسٹ ایئر اکرما آیا تھا سمر ویکیشنز میں ہمارے پاس رہنے، سمجھو جتنے دن وہ ہمارے پاس یہاں رہا معاذ کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا بس اکرما کے ساتھ ہی تھا۔ تم اس کے عزیز ترین چاچو کی ہونے والی بیوی ہو، تم کو تو اور بھی پیار کرے گا، مگر وہ فی الحال معیز سے اختلاف کرنا ضروری سمجھتا ہے، اسی لیے پتہ نہیں اس کے چہرے پر کیا لکھا تھا کہ سدرا نے وضاحت دینی ضروری سمجھی۔ پلیز ڈونٹ وری، مجھے کچھ برا نہیں لگا، وہ بچے ہیں، بچوں کی باتوں کو کیا دل پر لینا، اس نے دل سے کہا تو سدرا مسکرا دی۔ پھر کافی دیر باتوں کا دور چلا۔ در مکنون ایک طرف خاموشی سے بیٹھی سب کو سنتی رہی۔ اس گھر میں کتنے رشتے تھے اور اب یہ تمام رشتے اس کے اپنے ہونے جا رہے تھے۔ وہ خود میں عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا اکرما عبید بھائی کے آنے سے بہت خوش لگ رہا تھا۔ دادی اور مظفر صاحب کے ساتھ ساتھ بقیہ تمام لوگ بھی مسرور تھے۔ اسے شیرازی ولا میں عبید شیرازی کے مقام کا ادراک ہوا، گویا والدین کے انتقال کے بعد بھی ان دونوں بھائیوں کی حیثیت مسلم تھی۔ خاص طور پر اسے سائرہ شیرازی کے رویے پر قدرے حیرت ہوئی۔
وہ سدرا اور عبید سمیت بچوں کو بہت اہمیت دے رہی تھی۔ ایک دم اسے اپنے تنہا ہونے کا احساس ہوا۔ صوفیہ اپنی والدہ کی اکلوتی اولاد تھی۔ سائرہ کی بقیہ بہنوں نے بھی صوفیہ کی شادی کے بعد ان سے ملنا جلنا نہیں رکھا تھا۔ دوسری جانب زاہد صاحب کے اکلوتے بھائی لندن میں رہتے تھے۔ بچپن ہی سے اسے بہت کم رشتے نصیب ہوئے تھے۔ کبھی کبھی یہ احساس حاوی ہوتا تو وہ صوفیہ سے شکایت کر دیتی تھی، تاہم جو وہ بڑی ہوتی گئی، اپنے کیے گئے سوال کے باعث ماں کے چہرے پر چھائے غم کے بادل اسے یہ بات اچھی طرح باور کرا گئے تھے کہ یہ موضوع اس کے والدین کا دل دکھا دیتا ہے، لہٰذا اس نے اپنے اندر کے تمام سوالات اور رشتوں سے جڑی خواہشیں اپنے اندر ہی دفنانا شروع کر دیں۔ البتہ شیرازی ولا آنے کے بعد اسے مختلف رشتے ملے اور اب اکرما کے حوالے سے اور بھی بہت سے مضبوط تعلقات استوار ہونے جا رہے تھے۔ اکرما بھی بنا والدین کے ہیں، مگر ان کو کتنے رشتے نصیب ہیں، سب کتنا چاہتے ہیں انہیں، وہ بے اختیار سوچے گئی۔ نظریں اس وقت اکرما کی طرف مرکوز تھیں جو ماں سے باتیں کرتا بہت خوش نظر آ رہا تھا کہ اچانک اکرما نے اس کی طرف دیکھا۔ نظروں کی چوری پکڑے جانے پر اکرما کی بھرپور مسکراہٹ اسے بلش کر گئی تو وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں کھانا سرو کر دیا گیا تو اسے بھی سب کے ساتھ ٹیبل پر آنا پڑا۔ دور مکنون میں آپ کی بہت ریزمبلنس ہے چچی جان۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو سب سے پہلا خیال یہی آیا کہ آپ سے بہت مشابہت رکھتی ہیں۔ ادھر ادھر کی باتوں کے درمیان اچانک عبید نے سائرہ کو مخاطب کر کے کہا۔ اکرما، دادی اور مظفر صاحب نے بے ساختہ سائرہ کی طرف دیکھا، جبکہ دور مکنون کی دزدیدہ نظریں بھی انہی کا حصار کر گئی تھیں۔ سائرہ پھیکے پن سے مسکرا دیں۔ ہو سکتا ہے، ان فیکٹ رشتہ بھی تو ایسا ہے نا ہمارے درمیان۔ دور مکنون کے دل کو کچھ ہوا۔ کسی بھی طرح صحیح انہوں نے اس کے اور اپنے مابین رشتے کو تسلیم کیا تھا۔ میں تو خود اکثر سوچتی ہوں کہ صوفیہ اور زاہد میں تو کوئی بھی ایسے رنگ روپ کا نہیں تھا، نہ جانے یہ کس پر گئی ہے۔ غیر متوقع طور پر جلتی مسکراہٹ سمیت سائرہ بنا کسی لحاظ کیے کہہ گئی تھی۔ دور مکنون مارے خفت کی سرخ سی پڑ گئی۔ یکدم آسمان سے زمین پر پٹخ دیا تھا انہوں نے، جبکہ مظفر صاحب اور دادی نے تعصب سے سائرہ کی طرف دیکھا تھا جو اپنی بات کہہ کر تمسخر سے دور مکنون پر نظر ڈال رہی تھی۔ چلیں، اب تو پتہ چل گیا نا کہ دور مکنون بالکل آپ پر گئی ہے، اور میرے خیال میں میرا یہ ریمارک آپ دونوں ہی کے لیے کمپلیمنٹ ہے۔ کیا خیال ہے سدرا؟ عبید نے متانت سے کہہ کر بیوی سے استفسار کیا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، مجھے بھی ایسا ہی لگا ہے، سدرا مسکرا رہی تھی۔ شاید اسی لیے مجھے ہمیشہ محسوس ہوا جیسے میں نے دور مکنون کو پہلے کہیں دیکھا ہے۔ یقیناً یہ چچی جان کی شباہت ہے جو مجھے کئی بار سوچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اکرما نے سرخی مائل چہرے کو پلیٹ پر سر جھکائے بیٹھی دور مکنون کو دیکھ کر سوچا تھا، جو اپنے والدین کے مذاق اڑائے جانے پر بہت دل گرفتہ لگ رہی تھی، جبکہ سائرہ ایک بار پھر پھیکے پن سے مسکرا دی تھیں۔ بھابھی، آپ نے کوئی شاپنگ کی سڈنی سے، یا سب کچھ کراچی سے ہی لینا ہے؟ زحا نے ٹیبل پر خاموشی محسوس کی تو موضوع بدلنے کی خاطر سدرا کو مخاطب کر لیا۔ ارے کہاں، سڈنی میں بچوں کے ایگزام چل رہے تھے، اسی لیے بزی رہی۔ یہیں سے لوں گی سب کچھ۔ تم لوگ چل سکتی ہو کل میرے ساتھ؟ میرا خیال ہے ہم چاروں چلیں گے۔ سدرا نے ردا اور دور مکنون بیک وقت دونوں کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ آف کورس، زحا دل و جان سے تیار تھی۔ میرا مشکل ہے بھابھی، کل کچھ کام ہے مجھے۔ ردا نے معذرت کر لی تھی۔ کیوں؟ کل آصف کی تھراپی ہے، اس لیے نہیں جاؤں گی۔ چلی جانا ردا، بھائی میں معذور ہوا ہوں تو تم تو نہیں، تم جانا، انجوائے کرنا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا آصف خود ہی دل سے بول پڑا تھا۔ جملہ ہی ایسا تھا کہ حاضرین کے لبوں پر یکدم قفل پڑ گئے۔ کم آن، ایسی بات نہیں ہے آصف بھائی، آپ بھی بس چند دنوں کے لیے اس ویل چیئر کے محتاج ہیں۔ علاج چل رہا ہے آپ کا، بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے آپ۔ زحا نے ہی ایک بار پھر سے بات سنبھالی تھی۔ چند دن کے لیے صحیح، ہوں تو محتاج ہی نا۔ آصف تمسخرانہ انداز میں ہنس پڑا تھا۔ ماحول میں یکدم کشیدگی دہرائی تھی تو ردا نے سب سے پہلے کرسی چھوڑی اور یوں سبھی دھیرے دھیرے میز سے اٹھتے چلے گئے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا چچا جان، آپ زیادہ تردد نہ کریں، میں نے سڈنی کے بون اسپیشلسٹ سے کنسلٹ کیا تھا، اکرما نے رپورٹس بھیجی تھی مجھے آصف کی۔ میز پر مظفر صاحب اور دونوں بھائی اکیلے رہ گئے تھے تو عبید نے چچا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہمدردی سے کہنا شروع کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ آصف کا کیس ہوپ لیس نہیں ہے، تھراپی اور ول پاور کے ذریعے وہ ایک بار پھر اپنے پیروں پر چلنے کے لائق ہو جائے گا، البتہ اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، میری بچیاں بہت دکھ اٹھا چکی ہیں، آگے اور اللہ انہیں سکھ ہی دے۔ افسردگی سے کہتے مظفر صاحب بھی بالآخر اٹھ گئے تو عبید نے الجھے ہوئے انداز میں اکرما کی طرف دیکھا، اور چونکہ وہ جانتا تھا کہ عبید سوال کرے گا اس لیے فی الحال خود ہی وہاں سے اٹھ گیا۔ تاہم رات کو جب سب سونے کے لیے چلے گئے عبید نے اس کو گھیر لیا۔ از ایوری تھنگ آل رائٹ اکرما؟ کیا زارا یا زحا کو کوئی پرابلم ہے؟ مظفر صاحب کے بچیاں کہنے پر وہ چونک گئے تھے، دل میں سوال تھے، اسے گھر کے ماحول میں کشیدگی محسوس ہوئی تھی۔ نہیں ایسا کچھ نہیں، وہ دونوں خوش باش ہیں۔ تو پھر چچا جان نے بچیاں کیوں کہا؟ ان کا مطلب دور مکنون اور ردا سے تھا، انفیکٹ دور مکنون کے لیے بہت فکر مند رہتے ہیں وہ۔ لان میں کین کی کرسی پر بیٹھتے وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک عبید کو مظفر صاحب کی کہی کچھ دیر پہلے کی بات یاد آئی۔ سدر اور بچے جانے
सिदरा और बच्चे सोने के लिए जा चुके थे। गो कि अभी सिर्फ 9:30 ही बजे थे, मगर जेट लैग की वजह से उन सब का नींद से बुरा हाल था। उबैद अलबत्ता कुछ घंटों की नींद फ्लाइट पर ले चुके थे, इसलिए आराम से बैठे थे। कमाल है, चची जान के अंदाज से तो लग रहा था जैसे उन्हें दुर्रे मखनून से कोई खास दिलचस्पी नहीं, जबकि रिश्ता तो उनका बनता है। मुझे कुछ अजीब सा लगा उनका रवैया। अब तुम बता रहे हो कि चचा जान दुर्रे मखनून के लिए परेशान हैं, मगर क्यों? इतना अच्छा रिश्ता तो मिल गया है दुर्रे मखनून को, लाइफ सेट होने जा रही है उसकी। उबैद के अंदाज में उलझन थी, जैसे वो ये सब समझने की कोशिश कर रहे हों। चचा जान के अजीज तरीन दोस्त थे जाहिद अंकल। उनकी वाइफ सोफिया आंटी की अचानक डेथ के बाद वो खुद भी कार कार एक्सीडेंट में चल बसे। दुर्रे मखनून के लिए ये शौक खासा मोहलिक साबित हुआ। काफ़ी दिन से वो डिनाइल में रही थी, और अभी कुछ दिनों पहले ही नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। कई हफ्ते कोमा में रही हैं वो। चचा जान बेटी मानते हैं दुर्रे मखनून को। उसने बहुत से हकायक हज़फ करके मुख्तसर किस्सा भाई के गोशगुजार किया। कुछ था उसके चेहरे पर दर्द। उबैद ने उसे बगौर देखा। ये सब तो मुझे पहले भी मालूम है। उबैद ने गहरी सांस भरी थी। अब तुम मुझे वो बात बताओ जो मैं नहीं जानता। क्या मतलब? बज़ाहिर अनजान बनते वो दिल ही दिल में फ़िक्रमंद हो गया। मतलब ये कि तुमने अचानक शादी का फ़ैसला कैसे कर लिया, वो भी दुर्रे मखनून जैसी लड़की से। आई मीन बेशक वो बहुत गुड लुकिंग है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती, मगर जहाँ तक मैं जानता हूँ शादी के लिए तुम्हारा क्राइटेरिया तो कुछ और था। सिदरा ने कमोबेश इसी उम्र की लड़की दिखाई थी तुमको, और तुमने साफ इनकार कर दिया था। वजह तुम्हारा एज डिफरेंस था। अब तुम दुर्रे मखनून के लिए किस तरह राज़ी हो गए, जबकि वो भी तुमसे 7-8 साल तो छोटी होगी। उबैद को हकीकतन दुर्रे मखनून से मिलकर हैरत हुई थी। रिदा की शादी की स्नैप्स गो के सिदरा ने उन्हें दिखाई थी, मगर हमेशा की तरह उन्होंने सरसरी ही सबको देखा था। उन दिनों बिजनेस की मसरूफियात भी बहुत ज़्यादा थीं। उम्र से मेरा मतलब मेच्योरिटी था और बस, जबकि दुर्रे मखनून बहुत मेच्योर हैं। भाई के इस्तफसार पर वो एतमाद से बोला, तुम्हें लगता है कि उसके साथ खुश रहोगे? उबैद के लहजे में भाई की मोहब्बत और उसके मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंदी झलक रही थी। अकरमा बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। मुझे यकीन है। अंदाज़ ऐसा था कि उबैद के चेहरे पर भी तबस्सुम फैल गया। ज़िंदगी में तुमने जो भी फ़ैसला किया, मैंने तुम्हें हमेशा सपोर्ट किया है। मुझे तुम्हारे इस फ़ैसले से भी खुशी हुई है। मैं हमेशा सोचता था कि वो लड़की बहुत लकी होगी जो तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनेगी, मगर दुर्रे मखनून को देखकर लगा कि तुम भी कुछ कम खुशकिस्मत नहीं हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। उसका शाना थपथपाते हुए उबैद पुरसकून थे। थैंक्स भाई। अकरमा ने मोहब्बत से भाई की तरफ देखा। बस मुझे चची जान के रवैये से थोड़ी कोफ्त हुई है। दुर्रे मखनून भी बहुत सहमी हुई लगी मुझे। चची जान का मिजाज तो आप जानते हैं, मुफक्किर कह गए हैं, मैन लिव्स इन द वॉर्म ऑफ टाइम। मगर चची जान तो जैसे महज माजी में जी रही हैं। अपनी स्टेप सिस्टर से उनके जो भी डिफरेंसेस थे, वो अब तक उन्हें दिल से लगाए हुए हैं। दुर्रे मखनून से भी उनका दिल साफ नहीं। कुछ चचा जान का दुर्रे मखनून के लिए बहुत ज़्यादा हसास होना उन्हें हर्ट करता है। आपको तो मालूम है कि वो कितनी पॉसेसिव हैं। उसने भाई की तशवीश पर उसकी तवज्जो का रुख फेरा था। उबैद ने हूँ कहकर खामोशी इख्तियार कर ली। कम इन माई कैबिन एंड हैव लंच विद मी। वो लंच करने के इरादे से निकल ही रहा था कि सेल फोन पर सरफराज का पैगाम आया था। अकेले रहने से तो अच्छा है कि वो सरफराज के साथ बैठ जाता। भूख तो उसे कोई खास नहीं थी। सोचा था एक आध सैंडविच ले लेगा, लिहाजा अब उसके कदम सरफराज के कैबिन की तरफ उठ रहे थे। आशाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। वो अंदर दाखिल हुआ तो सरफराज के सेल पर बजती गज़ल के बोलों ने उसका इस्तकबाल किया था। हमको अपनी खबर नहीं यारो, तुम ज़माने की बात करते हो। सरफराज गालिबन किसी काम से बाहर गया था। वो चुपचाप सोफे पर साथ रखी टेबल के पास आ बैठा, जिस पर खाना चुना हुआ था। गज़ल के बोल बड़ी गहराई लिए हुए थे। उसकी तवज्जो हासिल करने में 100% कामयाब रहे। उसने सोफे की बैग से सर टिकाकर ध्यान गज़ल के बोलों पर लगा दिया। उसे शुरू से ही म्यूज़िक से कोई ख़ास रग़बत नहीं थी, मगर सरफराज की कंपनी में रहकर गज़लें सुनने का तजुर्बा खासा दिलचस्प रहा था। उस वक्त वो कहीं खो सा गया था। सॉरी, इनफैक्ट एक ज़रूरी काम याद आ गया था। सरफराज की आवाज़ उसे वापस हाल में ले आई थी। इट्स ओके। वो सीधा हो बैठा। कम ऑन, तुमने शुरू नहीं किया अब तक? मुझे ख़ास भूख नहीं। वो तगल्लुफ़न नहीं, हकीकतन कह रहा था। तो चलो आम ही सही, बिस्मिल्लाह तो करो। सरफराज हाथ धोकर आ गया था। उसने ख्वामख़्वाह की बहस से बचने के लिए थोड़े चावल प्लेट में निकाल लिए। सरफराज इस दौरान आस्तीन ने ऊँची किए मज़े से खाना शुरू कर चुका था। सरसरी अंदाज में पूछने लगा, और सुनाओ तुम्हारी फ्रेंड की शादी कब है? कौन सी फ्रेंड? वो चौंका था। क्या बटालियन खड़ी कर रखी है फ्रेंड्स की तुमने, जो ऐसे पूछ रहे हो? सरफराज ने शोख लहजे मगर संजीदा तेवरों से उसे देखते हुए कहा था। जावियार ने नज़र प्लेट की तरफ मरकूज कर ली। तुम गालिबन दुर्रे मखनून के बारे में पूछ रहे हो। 15 दिन बाद शादी है। जाओगे? सरफराज के लहजे में अजीब सी कुरेद थी। ज़ाहिर वो हॉटपॉट से रोटी निकालते सादा लहजे में इस्तफसार कर रहा था। शायद नहीं। बाय द वे, तुम इतना कंसर्न क्यों हो रहे हो? वो झिल्ला गया था। सरफराज लम्हे भर के लिए खामोशी से उसे देखे गया।
پھر سوچ کر بولا، کنسرن تو نہیں ہوں، بس یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ اینی وے، H&M والوں کے پروجیکٹ کا بلیو پرنٹ تیار کر لیا تم نے؟ ایک دم اس نے موضوع بدل لیا تھا۔ 99% کام ختم ہو چکا ہے۔ زاویار نے سکون کا سانس لیا۔ گڈ، جیسے ہی مکمل ہو جائے بتانا مجھے، ہم میٹنگ فکس کر لیں گے ایگزیکٹوز کے ساتھ۔ اس نے سر ہلایا۔ پانی کی تلاش میں اس نے دائیں جانب دیکھا تو شرٹ کی آستینیں اونچی کیے سرفراز کے بائیں بازو پر بندھی پٹی پر نظر پڑی۔ خون کے نشانات سے واضح تھا کہ زخم ابھی تازہ ہے۔ یہ چوٹ کیسے لگی تمہیں؟ گلاس اٹھاتے ہوئے اس کا ہاتھ رک گیا تھا۔ سرفراز نے لقمہ منہ میں ڈالتے سرسری سے انداز میں اپنے بازو کو دیکھا۔ بس ایسے ہی کل رات خروچ لگ گئی ہے، بے دہانی کے باعث۔ تم کہیں گئے تھے؟ اس نے بھویں سکیڑی تھیں۔ ہاں، ایک چھوٹی سی مہم تھی۔ سرفراز کا لہجہ سرسری سا تھا۔ کیا مطلب چھوٹی سی مہم؟ تم نے مجھے ساتھ کیوں نہیں لیا؟ وہ کھانا چھوڑ کر سیدھا ہو بیٹھا۔ کم آن، کوئی بہت بڑا مشن نہیں تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے سرفراز، مشن بڑا ہو یا چھوٹا، ہم ہمیشہ ساتھ کام کرتے ہیں۔ فرق پڑتا ہے زاویار، کل جہاں ہم گئے تھے وہاں تمہارا جانا تمہارے لیے سیکیور نہیں تھا، سرفراز نے بردباری سے سمجھایا۔ کیوں؟ کل رات کیا میں کانچ کا بن گیا تھا؟ وہ طنز پر آمادہ ہوا۔ نہیں، مگر وہ لوگ بہت بارسوخ ہیں۔ دیکھو زاویار، تمہارا سویلین فیملی بیک گراؤنڈ ان لوگوں سے بھیڑنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگوں سے ٹکر لینا تمہیں بہت بھاری پڑ سکتا ہے۔ سرفراز کے لہجے میں اس کے لیے تفکر تھا، اپنائیت تھی، البتہ اس کے الفاظ اسے ماضی میں کھینچ کر لے گئے تھے۔ آج سے چند سال پہلے آغا جان نے بھی کم و بیش انہی الفاظ کا استعمال کیا تھا جب اس نے درِ مکنون کو اغوا کرنے والوں کے خلاف ان سے مدد مانگی تھی۔ وہ ان اغوا کاروں کو پہچان گیا تھا۔ جو ہو گیا ہے اسے ڈراؤنا خواب سمجھ کر بھول جاؤ زاویار، وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، ان سے مقابلہ کرنا تمہارے بس کا روگ نہیں۔ آغا جان کی آواز ماضی کے ایوانوں سے نکل کر اس کی سماعتوں میں گونج گئی تھی جس نے اسے زہر خون کر دیا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر ان یادوں سے خود کو آزاد کرایا تھا۔ اب اتنا بھی کمزور نہیں ہوں میں۔ اس کی جھلاہٹ میں بہت بیزاری تھی۔ بہنوں بیٹیوں والے چاہے کتنے بھی مضبوط ہوں، ہوتے کمزور ہی ہیں۔ سرفراز کے انداز میں سنجیدگی اور چہرے پر متانت تھی۔ کیا تم بھی اس طرح سوچتے ہو؟ اس نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں بالکل، کیونکہ سچ ہی یہی ہے، رشتے ہمیں کمزور بناتے ہیں۔ ان کی محبت ہمیں روحانی طور پر خواہ کتنا ہی مضبوط اور توانا کیوں نہ کرے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں بعض اوقات کچھ ایسی احتیاط اور مصلحت سے کام لینا پڑتا ہے کہ ہم خود سے بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ سرفراز کا لہجہ کھردرا تھا۔ زاویار کی آنکھوں کے سامنے گویا آغا جان کا چہرہ آ گیا، خواہ ایسے میں کسی اور کا ناقابل تلافی نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ زاویار کو اپنی آواز ماضی کے کھنڈروں سے آتی سنائی دی۔ بالکل ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم اپنوں کے لیے اور کبھی اپنے لیے اپنی ذات کی خاطر دوسروں کو قربان کر ڈالتے ہیں۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا زاویار، یہ بڑی ظالم شے ہے، پھر چاہے یہ اپنے آپ سے ہو یا اپنوں سے، انسان اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے ڈالتا ہے۔ سرفراز کے الفاظ اسے اپنے چہرے پر تماچے کی طرح پڑتے محسوس ہوئے تھے۔ تو کیا اسے درِ مکنون سے محبت نہیں تھی؟ ایسی محبت جیسی آغا جان کو خود زاویار اور انصاری خاندان سے تھی، جس کی خاطر انہوں نے درِ مکنون کو قربان گاہ پر چڑھا دیا تھا۔ وہ چاہتے تو اپنے کانٹیکٹس استعمال کر کے درِ مکنون کو شوکت زمان کے بیٹے بابر زمان کے چنگل سے نکال سکتے تھے، مگر وہ اپنی فیملی، اپنے خاندان کے لیے کوئی سکینڈل یا دشمنی مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ یہ ان کی محبت تھی۔ دوسری طرف زاویار انصاری کی محبت تھی جس کا اسے دعویٰ تھا کہ درِ مکنون اس کے دل کے ایوانوں میں بستی ہے، مگر اس کی یہ محبت موت کے خوف کے آگے ہار گئی تھی۔ اس نے کسی اپنے کے لیے نہیں، خود اپنے لیے درِ مکنون کو زندہ قبر میں اتار دیا تھا۔ احساس جرم اس کی روح کو کچوکے لگانے لگا۔ تم سے اچھے تو آغا جان ہے زاویار انصاری، جنہوں نے اپنے پیاروں کے لیے تمہاری محبت کو قربان کر ڈالا، جبکہ تم سے زیادہ قابل نفرین بھی کوئی ہوگا جس نے اپنے لیے اپنے پیار کو بھیٹ چڑھا دیا۔ کوئی اس کے اندر بہت استہزاء اور حقارت سے بولا تھا، اور شاید یہ پہلی بار تھا کہ اس نے حالات کو اس زاویے سے دیکھا تھا۔ گزرے 3 سالوں میں اس نے آغا جان سے صرف اور صرف نفرت کی تھی، ان کو مورد الزام ٹھہرایا تھا، ان کو قصوروار اور اپنا مجرم سمجھا تھا، مگر آج پہلی بار سرفراز کے خیالات اور اس کے الفاظ اسے اس تمام معاملے کو ایک الگ ہی زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر گئے تھے۔ آغا جان کے فیصلے کے اس پہلو پر اس نے شاید کبھی غور ہی نہیں کیا تھا، یا اگر کیا بھی تھا تو غیر جانبدار ہو کر نہیں۔ اسی لیے میرے خیال میں تو تمہیں مجھ سے بالکل بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے جو کیا اس میں محض تمہاری بھلائی ہی مد نظر رہی۔ سرفراز سر اٹھا کر سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے الفاظ زاویار کو لامحالہ خیالات کے ہجوم سے باہر کھینچ لائے۔ وہ ایک دم اندرونی خلفشار کا شکار ہوا تھا، لہذا سرفراز کو ہونٹ بھینچ کر دیکھے گیا۔ سرفراز نے محسوس کیا جیسے زاویار کی بصارتوں کا سماعتوں سے رابطہ منقطع ہے، لہذا کھنکار کر اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ کچھ آیا سمجھ شریف میں؟ وہ ہلکے سے مسکرایا تھا۔ زاویار نے سر کو خفیف سا جھٹکا دیا اور کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ کچھ اور کہنا ہے تمہیں؟ وہ سرخ آنکھوں سے سرفراز کو دیکھتے ہی ایک دم سپاٹ لہجے میں پوچھنے لگا۔ مطلب؟ سرفراز بھونچ کر کیا مطلب؟ یہ کہ مجھے ایک کام یاد آ گیا ہے، اجازت چاہوں گا۔
وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، لہجہ اکھڑا اکھڑا تھا اور آنکھوں میں ایک ناگفتہ ویسا تاثر۔ ناراض ہو کر جا رہے ہو؟ سرفراز اٹھ کر اس کے مقابل آ گیا تھا۔ نہیں، میں اس وقت کچھ اچھا محسوس نہیں کر رہا، میرا خیال ہے مجھے آرام کی، سکون کی ضرورت ہے۔ اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی تھکن تھی۔ آخر وہ کس کس سے ناراض ہوتا رہے گا؟ یقیناً تمہیں آرام کرنا چاہیے، پچھلے کئی دنوں سے تم پر برڈن رہا ہے، کام مکمل ہو گیا ہے تو اچھا ہے ریلیکس کرو۔ البتہ تمہارے لیے ایک خبر تھی، کہو تو ابھی سنا دوں؟ سرفراز اس کی شانے تھپ تھپاتے ہوئے رسانیت سے بولا تھا۔ کیسی خبر؟ اس نے بھویں اچکائیں۔ بابر زمان کا پتہ چل گیا ہے، میں نے اسے ٹریس کر لیا ہے۔ سرفراز نے گہری جانچتی نظر سے اسے دیکھتے ہوئے خبر سنائی کہ زاویار انصاری جیسے کسی خواب سے جاگ اٹھا۔ وٹ یو مین بابر زمان؟ آر یو شور سرفراز؟ اضطراری انداز میں سرفراز کے کندھے کو دونوں ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے اس نے لاشعوری طور پر دباؤ ڈالا تھا۔ یس آئی ایم۔ سرفراز کا انداز ہنوز تھا۔ آئی ڈونٹ بلیو اٹ۔ خوشی اور اذیت کا ملا جلا احساس اس کے اندر اترا تھا۔ بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے اس نے کہا تھا، یقین کر لو، آخر 3 سال بعد ہی صحیح میں نے اسے کھوج ہی لیا۔ سرفراز کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ زاویار کی بےتابی قابل دید تھی۔ کوپن ہاگن میں۔ گویا پاکستان میں نہیں ہے وہ؟ سرفراز کے جواب پر اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ نہیں، آج سے 3 سال پہلے ایک لڑکی کو اس کی نجی جیل سے بازیاب کرایا گیا تھا۔ سنا ہے اس لڑکی کے فادر نے اغوا اور ریپ کا کیس دائر کیا تھا بابر زمان کے خلاف۔ سرفراز بتا رہا تھا اور زاویار کو یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی درد اس کی رگوں کو چھیلتا جا رہا ہے، خون کے ساتھ جسم میں جیسے تیزاب دوڑ رہا تھا جو اس کی ہستی کو خاکستر کرتا جا رہا تھا۔ اسے اپنے لہو کی گردش اور دل کی دھڑکن تیز ہوتی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے کچھ مخالف بھی اس لڑکے کے فادر کے ساتھ مل گئے تھے۔ ممکن تھا کہ اس کو اس الزام میں پولیس گرفتار بھی کر لیتی، مگر اس لڑکی کے باپ کی خطرناک روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی، اور وہ لڑکی یقیناً دور مکنون ہی تھی، اور وہ حادثہ اس کے بابا کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا۔ بابر زمان کے مخالفین نے اس حادثے کو قتل کا نام دیا اور بابر زمان پر ایک اور کیس بنا دیا۔ الیکشن کا زمانہ تھا، لہٰذا اس سارے مسئلے سے جان چھڑانے کے لیے شوکت زمان نے اپنے بیٹے کو پاکستان سے باہر منتقل کر دیا۔ سرفراز ذرا سا رکا تھا، اور وہ سارے کیسز جو اس کے خلاف بنائے گئے تھے، زاویار کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں، وہ سب بابر زمان کے باہر جاتے ہی اس کے باپ نے پولیس کو رشوت کھلا کر بند کروا دیے، اور اپنے مخالفین سے بھی اس نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لی تھی۔ راسکل! زاویار کے منہ سے مغالطات نکلے تھے۔ پچھلے 2.5-3 سالوں سے، جب سے تم نے مجھے یہ کام سونپا تھا، میں اس کیس کے پیچھے لگا ہوا تھا، مگر شوکت زمان نے کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی تھی کہ اس کا بیٹا کہاں ہے۔ لیکن اب جب کہ قافلہ گزرنے کے بعد گرد بیٹھی ہے تو اس نے اپنے لاڈلے کو واپس بلا لیا ہے۔ اگلے چند ہفتوں میں وہ لاہور پہنچ رہا ہے۔ ایک لمبی درد سے جڑی داستان کو سرفراز نے قصہ مختصر کر کے سنایا تھا، یہ جانے بغیر کہ ان چند لمحوں میں زاویار انصاری کی ہستی ایک بار پھر زیر و زبر ہو گئی تھی۔ خبر پکی ہے؟ اس کی آواز اور لہجہ دونوں بھاری تھے۔ سرفراز نے دیکھا وہ جیسے خود کو بامشکل سنبھالے ہوئے تھا۔ پکی ہے۔ سرفراز نے فکر مندی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر استفسار کیا، کیا تمہارا بھی حساب نکلتا ہے اس کی طرف؟ سوال تھا یا آتش بھالا؟ سیدھا سینے میں پیوست ہوا تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ سینے کی تہہ سے گہری سانس نکلی۔ بہت زیادہ حساب؟ یوں سمجھو ہر خسارہ اور ہر زیاں میرے ہی حصے میں آیا ہے۔ تو اب تم کیا کرو گے؟ اگلے چند دنوں میں بھی لاہور جا رہا ہوں، یکدم ہی اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو سرفراز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم جو بھی کرو، قانون کی حد میں رہ کر کرنا زاویار۔ کوئی کام خواہ کتنا ہی درست کیوں نہ ہو، اگر غلط طریقے سے کیا جائے تو وہ جسٹیفائڈ نہیں رہتا۔ سرفراز کے لہجے میں نصیحت اور تفکر دونوں تھے۔ جواباً وہ تلخی سے مسکرا دیا۔ یہ قانون اور ضابطے بس تمہارے اور میرے جیسوں کے لیے ہی رہ گئے ہیں، جبکہ بابر زمان جیسے لوگ دندناتے پھرتے ہیں۔ وہ زہر خون ہو گیا تھا۔ یہی تو فرق ہے ایک کوپ میں اور ایک کرمنل میں۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر دونوں ہی ایک جیسے ہوئے۔ یہ فرق تم جانو، مگر جو ذبح کر دیا جائے ایسے درندوں کے ہاتھوں، اس کو اور اس کے لواحقین کو نہیں سمجھ آتی یہ لفاظی۔ وہ قانون شکنی کیے جاتے ہیں اور کوپ محض ضابطے کا پابند بنا انہیں شہر کا شہر پامال کرتا دیکھتا ہے۔ ٹو ہیل ود دس سسٹم! ایسا بھی اندھیر نہیں ہے زاویار، اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت، کوئی پوائنٹ ہے تو ہم اس پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ اور کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ وہ تو پہلے بھی چھوٹ چکا ہے قانون کے سو کالڈ مضبوط شکنجے سے۔ فائدہ ہوگا، ضرور ہوگا۔ اس بار حکومت بدلی ہے، شوکت زمان کے حریف ہیں برسر اقتدار۔ جو بھی یہ سسٹم کا پرابلم ہے زاویار، اتنی آسانی سے تو تبدیلی نہیں آئے گی نا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تبدیلی کبھی آئے گی بھی؟ اس کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ آف کورس آئے گی۔ سرفراز پر یقین تھا، اگر میرے تمہارے جیسے تعلیم یافتہ لوگ کوشش کریں گے تو ضرور آئے گی، اور ہم جیسے لوگ کوشش کر بھی رہے ہیں۔ کسی نہ کسی فارم پر یہ بات اٹھائی بھی جا رہی ہے۔ جب بہت زیادہ اندھیرا ہو جائے تو سمجھ لو سویرا کہیں قریب ہی ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو ہم تم اپنے اپنے حصے کا چراغ جلائیں گے۔
सहर ना सही चरागा तो हो ही जाएगा। काली रात का अंधेरा कुछ तो घटेगा। सरफराज का लहजा अज़म और हुस्न ज़न से सरशार था। ज़ावियार गो के दिल से बहुत मुत्तफिक नहीं था, मगर बज़ाहिर उसकी दलील के जवाब में कुछ कह नहीं सका और खामोश हो गया। लिहाजा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जो खिलाफ कानून हो। आई एम श्योर तुम मुझे लेट डाउन नहीं करोगे। अपने तई सरफराज ने पानी से पहले ही बंद बांध लिया था। डोंट वरी, ऐसा कुछ करने नहीं जा रहा मैं। हाँ अलबत्ता आगा जान बहुत बीमार हैं, तुम जानते हो। ये बात मैं तुमको पहले भी बता चुका हूँ। उनसे मिलने जाना है मुझे लाहौर। उसके अंदर वो फैसला जो वो आसमा, मैमूना फुप्पी, सनोबर फुप्पी और शहरीन के कहने पर भी नहीं कर पा रहा था, जो शरियार साहब के तहक्कुम और आगा जान का मन्नत भरा फ़ोन भी नहीं करा सका था, अब लम्हे के 10वें हिस्से में हो गया था। ओके, मगर ध्यान रखना। सरफराज के चेहरे पर बज़ाहिर मुस्कुराहट सही, मगर उसकी आंखों में दबी संजीदगी थी। वो ज़ावियार को महज देख ही नहीं रहा था, बल्कि जैसे पढ़ भी रहा था। सी यू देन। ज़ावियार उसकी अमीर नज़रों से खाइफ होता पलट गया। ड्राइविंग के दौरान सरफराज की कही हुई बातें लू के थप्पड़ों की तरह उसे झुलसाती रहीं। गोया आगा जान की कोई गलती नहीं। उन्होंने अपने प्यारों के लिए जो किया जस्टिफाइड है। वो सारे गुनाह, हर खता, तमाम कसूर मेरे हैं। हस्ब आदत एक हाथ से ड्राइव करते हुए दूसरे हाथ की उंगलियां बालों में फंसाई हुई थीं। एहसास जुर्म उस पर कुछ इस तरह गालिब था कि उसे पता ही नहीं चला वो कार किस दिन चला रहा है। चौंका वो तब जब खुद को शरारती विला से चंद गज के फासले पर पाया। ये मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ पहुंचा हूँ। बेख्तियार कार को ब्रेक लगाई, एकदम कार रुकी थी। नजरें बेख्तियार शराजी विला के गेट पर जा टिकीं। वो काफ़ी फासले पर था, मगर शराजी विला के गेट पर खड़ी कार के पास मौजूद दराज कद अकरमा को उसने दूर से ही पहचान लिया था। उसके पहलू में खड़ा शख्स उससे बहुत मुशाबह था। ज़ावियार को यकीन हुआ कि वो दोनों आपस में भाई हैं। दोनों के माबैन बड़े खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी, जिसको गेट से बाहर आने वाली खवातीन की वजह से ब्रेक लगे थे। ज़ावियार अंसारी की निगाहें केमल ब्राउन और मैरून कंट्रास्ट के सूट में मलबूस दुर्रे मखनून को बाहर निकलता देखकर जैसे मुंजमद सी हो गई थी। चंद दिनों बाद वो उसे देखने का हक भी खो देगा, उसे सोचने की इजाज़त भी छीन ली जाएगी उससे। उसका दिल जलने लगा था। दुर्रे मखनून अपनी सादगी में बहुत पुरवकार लग रही थी। साथ चलती दूसरी औरत ने उसे झुककर कुछ कहा था, जिस पर वो झेप सी गई थी। उस औरत को उसने पहली बार देखा था। यकीनन वो अकरमा की करीबी अजीज़ थी और दुर्रे मखनून से बेतकल्लुफ़ भी। उसे ये सादा से हुलिये वाली दुर्रे मखनून को देखकर लाहौर वाली दुर्रे मखनून याद आ गई थी, जो किस कदर नेक्सट से रहा करती थी, जिस पर हर रंग खूबसूरत लगता था, जिसका लिबास मौसम और फैशन के मुताबिक होता था। उसे ज्वेलरी का भी शौक था और नफासत से मेकअप करने का भी, मगर आज वो इन सब लवाजमात से किस कदर दूर थी। ताहम उसकी शख्सियत के गिर्द बना हुस्न का हाला अभी भी मौजूद था, जिसे हुस्न मलाल ने चार चांद लगा दिए थे। दुर्रे मखनून। ज़ावियार के दिल ने जैसे उसे ढूंढ कर पुकारा था। फिर ये शायद ज़ावियार की मुसलसल अहाता करती निगाहों का असर था, या शायद उसके दिल से निकली सच्ची पुकार का। कार का दरवाज़ा खोलती अंदर बैठी दुर्रे मखनून ने एकदम पलटकर मुतज़ाद रुख में देखा था, और जैसे एक लम्हे को उसका तनफ़ुस ठहर सा गया। व्हाइट कार्ड और उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठा ज़ावियार निगाहों का मरकज़ बना। इतनी दूर से भी ज़ावियार को अंदाज़ा हो गया था कि दुर्रे मखनून का चेहरा लम्हे भर के लिए सफ़ेद पड़ गया है। फिर गालिबन कार के अंदर से किसी ने उसे पुकारा था, जिस पर चौंक कर मुड़ते हुए वो खौफज़दा सी अंदर बैठ गई थी। ज़ावियार अंसारी के दिल पर जैसे कोई बोझ आ गिरा था। वो एक बार फिर दुर्रे मखनून को तकलीफ देने का बाइस बना था। फिर न जाने कितनी ही देर वो सड़कों पर पेट्रोल फूंकता फिरा। बाबर ज़मान की खबर और दुर्रे मखनून का मिलना उसे अंदर से मुकम्मल तौर पर उखाड़ पिछाड़ का शिकार बना गया था। दुर्रे मखनून को एक नज़र देखने के बाद तो रगों में जैसे लावा दौड़ने लगा था। बाबर ज़मान की दरिंदगी के जीते जागते शिकार की तबाही उसके अंदर जैसे आते फिशां को मज़ीद दहका गई थी। कह दिया ना मैंने एक बार कि मैं खुद खा लूँगा दवा। तुम मुझे बार बार ये क्यों याद दिलाती रहती हो कि मैं बीमार हूँ और सेहतमंद। और झुंझलाहट से भरपूर थी। वो खुली खिड़की से बाहर तक आ रही थी। दुर्रे मखनून ने कशीदा हिसाब समेत ये आवाज़ सुनी थी। आज ज़ावियार का शिराजी विला के बाहर मौजूद होना वैसे भी उसे परेशान किए हुए था। सिद्रा और उबैद के साथ आज वो कर्मा समेत शॉपिंग और लंच के लिए बाहर गई थी। गो के शाम तक वो लौटी थी, मगर जहन अभी तक जैसे 5 घंटे पहले के वाक़ये में अटका हुआ था। सिद्रा और उबैद काफ़ी टाइम हुआ उसे घर ड्रॉप कर गए थे। अकरमा शाम की क्लास के लिए इंस्टीट्यूट जा चुका था। वापस आने के बावजूद उसका ऊपर जाने को दिल नहीं चाहा था। वो बैकयार्ड में बैठी अपने अंदर के खौफ से लड़ रही थी, जो ज़ावियार का सामना होने की वजह से एक बार फिर अपनी लपेट में ले चुका था। कि इस तरफ खुलने वाली रिदा के कमरे की खिड़की से बाहर आती आसफ की आवाज़ ने उसे मुतवज्जा कर लिया। ऐसी कोई बात नहीं आसफ, मैंने ऐसा कभी नहीं जताया। मैं तो बस फिक्र करती हूँ, परेशान रहती हूँ आपके लिए। बंद करो बकवास, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हमदर्दी। कोई ज़रूरत नहीं मेरे लिए फ़िक्रमंद या परेशान होने की, समझी। रिदा के तफक्कुर और मिन्नत भरे अंदाज ने आसफ की झंझलाहट को शदीद गुस्से में तब्दील कर दिया था। कांच के गिलास के चकनाचूर होने की सदा बाहर बैठी दुर्रे मखनून को भी सुनाई दी थी। वो घबराकर सीढ़ियों से उठ खड़ी हुई। आसफ की माजूरी और कई महीनों से उस कमरे की कैद ने उसे बेइंतहा चिड़चिड़ा बना दिया था।
کون جانے یہ اس کا احساس جرم تھا کہ وہ ردا کو ویسی خوبصورت زندگی نہیں دے سکا جس کا اس نے اسے وعدہ کر رکھا تھا، یا شاید معذور ہونے کا دکھ شرازی ولا کے مکینوں کے لیے وہ دن بدن تفکر کا باعث بنتا جا رہا تھا۔ ردا کا اس طرح بس کر اجڑے ہوئے رہنا یوں بھی سب کے دلوں کو دکھ دیتا تھا۔ مستطاعت آصف کا اس کے ساتھ جارحانہ اور اہانت آمیز رویہ اختیار کرنا، وہ خود پر قابو نہیں رکھ پاتا تھا۔ در مکنون کو اندر سے اس کے مسلسل بڑبڑانے کی آواز آ رہی تھی، وہ ردا پر بری طرح برس رہا تھا۔ در مکنون کو یکدم جیسے گھٹن کا احساس ہوا، حالانکہ باہر بڑی تازہ ہوا چل رہی تھی۔ اسے لگا وہ زیادہ دیر آصف اور ردا کے بیچ کی یہ تکلیف دہ گفتگو نہیں سن سکے گی، اسی لیے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے اور ابھی لاؤنج میں قدم رکھنے ہی لگی تھی کہ وہاں موجود سائرہ کو کسی سے بات کرتے دیکھ کر پلٹنا چاہا، مگر ان کے منہ سے نکلنے والے اپنے نام نے اسے جکڑ لیا تھا۔ یہ در مکنون اگر بیچ میں نہ آتی تو میں اماں اور مظفر سے ردا اور اکرمہ کے رشتے کی بات کب کی کر چکی ہوتی، وہ جلے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ان کے ساتھ افروزہ موجود تھی جس سے دل کی بات وہ بآسانی کر لیتی تھی۔ در مکنون کی سانس جیسے اکرمہ اور ردا کے رشتے کا سن کر رک گئی تھی۔ یہ تم کیسے کرتی؟ ردا آصف کی بیوی ہے، دونوں کے مابین نکاح کا بندھن ہے آفٹر آل۔ اسے افروزہ کی تحیر میں دبی آواز سنائی دی۔ کیا خاک بندھن ہے یہ؟ شادی کی پہلی رات ہی آصف ہاسپٹل جا پہنچا اور جب وہاں سے ڈسچارج ہوا تو اپاہج کی شکل میں میری بیٹی کی بدبختی کا جلتا نشان بن کر رہ گیا ہے۔ تم ہی بتاؤ افروزہ، یہ شادی ہے، یہ کوئی رشتہ ہے؟ ردا اس کی بیوی ہے یا محض ایک نرس؟ وہ شوہر ہے اس کا یا صرف ایک پیشنٹ؟ سائرہ چلا کر تلملا کر بولی۔ کیا میری بیٹی نے صرف یہ دکھ اٹھانے کے لیے شادی کی تھی؟ کیا اسے خوش رہنے کا، ہنسنے کا کوئی حق نہیں؟ ان کے لہجے میں ممتا کی تڑپ تھی۔ میں اسے دبا ہوتا نہیں دیکھ سکتی افروزہ، میں نے سوچ لیا ہے کہ اسے خلا دلواؤں گی۔ آصف کے مکمل صحت یاب ہونے کے لیے مجھے کوئی چانسز نظر نہیں آتے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آصف کی ول پاور ہی اسے ٹھیک کر سکتی ہے، جبکہ آصف اپنی ول پاور مکمل طور پر کھو چکا ہے۔ وہ ایک مایوس، فرسٹریٹڈ اور زندگی سے اکتایا ہوا انسان ہے اور میری ردا کو کبھی خوش نہیں رکھ سکے گا۔ انہوں نے کچھ ایسے تیقن سے کہا کہ ردا کے کمرے سے آتی آصف کی آواز سنتی افروزہ بھی انکار نہ کر سکی۔ تم نے سنا کیسے بات کرتا ہے وہ ردا سے؟ بجائے اس کے کہ ردا کی خدمت سے خوش ہو، وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا ہے۔ ایسے سائیکو کیس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کو کبھی رہنے نہیں دوں گی۔ سائرہ انتہائی غصے اور غضب میں مبتلا کہہ رہی تھیں۔ باہر دم سادے کھڑی در مکنون کو ان کے لہجے سے فیصلے کی بو آئی۔ تم دھیرج رکھو، اللہ بہتری کرے گا، افروزہ نے دلداری سے کہا۔ اللہ صرف اسی کے لیے بہتری کرتا ہے جو اپنے لیے کوشش کرے افروزہ، یہی وجہ ہے کہ میں نے اماں اور مظفر سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ گاہے بگاہے میں ردا کو ڈھکے چھپے الفاظ میں شادی کے منطقی انجام کے بارے میں بتاتی بھی جا رہی تھی کہ اس منحوس لڑکی نے سارا پلان چوپٹ کر ڈالا۔ جیسے صوفیہ نے نقب لگائی تھی، بالکل اسی طرح در مکنون نے بھی اپنے ناز و ادا سے اکرمہ کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ وہ کس قدر صفائی سے الزام لگاتی چلی گئی تھیں۔ در مکنون کو لگا جیسے اس کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا ہو، اس کی آنکھیں اور دل جلنے لگا تھا۔ ورنہ تم خود سوچو، اکرمہ جیسا ایجوکیٹڈ، اسمارٹ اور ہینڈسم بندہ اس فضول لڑکی کو چنتا۔ ان کے لہجے میں حقارت اور اہانت تھی۔ در مکنون کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ آج کا دن بہت سخت تھا اس کے لیے۔ خیر، جوڑی تو دونوں کی A1 لگے گی، دونوں ہی خوبصورت ہیں۔ افروزہ نے اختلاف کیا تھا اور سائرہ سے اختلاف کرنے کی جرأت صرف افروزہ ہی کر سکتی تھی۔ جوڑی صرف جسمانی لحاظ سے ہی تو نہیں بننی چاہیے افروزہ، انڈرسٹینڈنگ اور کمپیٹیبلٹی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے آخر۔ اور پھر تعلیم اور صلاحیتوں میں در مکنون کا بھلا کوئی جوڑ ہے اکرمہ سے؟ وہ تلملا گئی تھی۔ چند ماہ پہلے اکرمہ اور فارینہ کے درمیان بڑھتی بے تکلفی اور انڈرسٹینڈنگ کسی سے چھپی نہ رہی تھی، تو پھر اچانک ایسا کیا ہوا؟ یقیناً یہ اس مکار لڑکی کے حسن کا جادو ہی ہوگا جس نے اکرمہ جیسے کیلکولیٹڈ بندے کو اپنے دام میں پھنسا لیا۔ آخر صوفیہ کی بیٹی ہی ہے نا؟ صوفیہ کی ماں نے میری ماں کا حق مارا اور صوفیہ نے میرے حق پر ڈاکہ ڈالا، اور آج یہ در مکنون میری بیٹی کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن گئی ہے۔ جیسی ماں ویسی جائی، نانی کے ڈھنگ نواسی آئی، صحیح کہتے ہیں بزرگ۔ سائرہ کا لفظ زہر میں ڈوبا جیسے تیر کی مانند تھا۔ در مکنون سبکی اور تذلیل کے احساس کے باعث بے آواز رو پڑی۔ شکر تھا کہ اس وقت لاؤنج میں کوئی اور نہیں تھا۔ تمہاری سوچ اپنی جگہ صحیح، مگر مجھے در مکنون ایسی نہیں لگتی۔ ہو سکتا ہے اکرمہ سے یہ فیصلہ تمہاری ساس نے کروایا ہو، میں نے دیکھا ہے وہ بہت محبت کرتی ہیں در مکنون سے۔ افروزہ کی آواز مستحکم تھی۔ سائرہ اختلاف نہ کر سکی۔ در مکنون کو لگا جیسے کسی نے جلے پر مرہم رکھ دیا ہو۔ میری ساس کو تو چھوڑو، مظفر کیا کم ہے کسی سے؟ انہوں نے تو خود کو ہائی بلڈ پریشر کا مریض بنا لیا ہے در مکنون کے غم میں۔ سائرہ تنفر سے بولی۔ تو ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اکرمہ نے یہ فیصلہ کیا ہو۔ افروزہ اپنے موقف پر قائم تھی۔ ہاں تو یہ ہمدردی بھلا کتنے دن سنبھالے گا وہ؟ مرد کو اپنی بیوی سے ہر طرح کا آرام، سکھ اور خوشی چاہیے ہوتی ہے۔ چند دنوں میں خود ہی ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے اکرمہ کے۔ جو لڑکی اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، محض دھرتی کا بوجھ بن کر رہ گئی ہے، وہ بھلا اپنے شوہر کو کیا دے گی؟ سائرہ نے بڑے تیقن سے مستقبل کا نقشہ کھینچا تھا۔ در مکنون کے لیے خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ دل میں آیا کچھ ایسا کھا کر سو رہے
کہ دوبارہ جاگنے کی نوبت ہی نہ آ سکے۔ اتنی نفرت، اہانت اور بغض ہے سائرہ کے دل میں اس کے لیے، یہ احساس اسے اندر سے کچھ اور شکستہ کر گیا۔ خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں سائرہ، ملی ہوں دور مکنون سے، شی از لائک اے نارمل گرل، بس ذرا سی بات کم کرتی ہے، ادروائز شی از پرفیکٹلی آل رائٹ۔ افروزہ نے ایک بار پھر متفق نہ ہوتے ہوئے سائرہ شیرازی کو ٹوکا تو وہ چپ ہو کر رہ گئیں۔ دور مکنون کے ساتھ ہونے والے حادثے کا تو انہوں نے افروزہ سے بھی ذکر نہیں کیا تھا اور نہ ہی کرنا چاہتی تھیں۔ کچھ بھی تھا، بات بہت بدنامی کی تھی اور وہ شیرازی فیملی کے لیے کوئی اسکینڈل نہیں چاہتی تھیں۔ ویسے اکرما سمجھدار ہے، اس نے کچھ سوچ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ سائرہ کی خاموشی پر افروزہ ہی بولی، بڑا سمجھدار ہے وہ، اماں کے کہنے سے سر کٹانے کو تیار ہو جانے والا پوتا ہے۔ دور مکنون کے حسن و ادا کے علاوہ مظفر اور اماں کے اصرار نے ہی راضی کیا ہوگا اسے، ترس کھایا ہے اس نے دور مکنون پر، اب کہ سارا ملبہ اکرما پر گرا دیا تھا انہوں نے۔ وہ بولیں تو ایک بار پھر لہجے میں فنکار تھی۔ دور مکنون بے اختیار دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بیک یارڈ کی طرف بھاگی اور پھر آشیانے کے گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہوئے وہ خود پر کنٹرول کھو چکی تھی اور اگلے لمحے وہیں پچھلی طرف بنے برگلا کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ اندر لاؤنج میں بیٹھی سائرہ بیگم تیقن سے کہہ رہی تھیں، ان کی آنکھوں میں فیصلہ کن چمک تھی، مگر مجھے حالات کو بدلنا آتا ہے اور ایسا میں کر کے رہوں گی۔ ان کا ذہن گویا منصوبہ سازی شروع کر چکا تھا۔ افروزہ نے انہیں کچھ سمجھانا چاہا مگر سائرہ بیگم نے قصداً موضوع بدل دیا۔ آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں، آرزو ہے کہ تو یہاں آئے اور پھر عمر بھر نہ جائے کہیں، جی جلاتا ہوں اور سوچتا ہوں رائے گاں یہ ہنر نہ جائے کہیں، آؤ کچھ دیر اور رو لیں ناصر، پھر یہ دریا اتر نہ جائے کہیں۔ دکھ، گھٹن، پچھتاوے اور روگ، اسے لگنے لگا تھا جیسے اس کی زندگی گزشتہ 3 سال سے ان 4 الفاظ کا مجموعہ بن کر رہ گئی ہے۔ شام لمحہ لمحہ بیت رہی تھی، ڈوبتے سورج کے ساتھ اس کا دل بھی ڈوبتا جا رہا تھا، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دور مکنون کی شادی کا دن نزدیک آتا جا رہا تھا اور وہ اس سے، اس کے خوابوں اور بے نام سی امیدوں سے دور ہوتی جا رہی تھی، اور ان سب کا ذمہ دار صرف ایک شخص تھا اور وہ ہے بابر زمان۔ اس کی آنکھوں میں چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں، اب وہ راکنگ چیئر سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا تھا، اس کا خون کنپٹیوں میں گویا ٹھوکریں مار رہا تھا۔ آئی ول کل یو بابر زمان، میں تمہیں برباد کر دوں گا، جیسے تم نے میرا دل اور دور مکنون کی پوری زندگی اجاڑی ہے، تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں، کم از کم اتنے اطمینان اور سکون سے تو ہرگز نہیں۔ اس کا دماغ تیزی سے کچھ سوچ رہا تھا، تانے بانے بن رہا تھا، اس کی گہری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لہرانے لگی تھی، ساتھ ہی دھیرے دھیرے اس کے لبوں پر زہریلا تبسم بھی گھٹتا چلا گیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے اور حمد کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو۔ سورۃ الحجر 98۔ دیکھو تو کتنا رحیم اور شفیق ہے ہمارا رب کہ اس نے ہمیں ایسے ڈپریشن اور فرسٹریشن سے جو ہمیں دوسروں کی باتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اسے نجات حاصل کرنے کا کس قدر خوبصورت اور بابرکت طریقہ اپنی اس مقدس کتاب کے ذریعے سکھایا ہے۔ طاہرہ آنٹی کی خوبصورت آواز میں کی گئی تلاوت اور ترجمے کے باعث وہ خود کو پرسکون محسوس کرنے لگی تھی کہ ان کی بات پر چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ کیوں، تم حیران کیوں ہوئیں؟ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ قرآن کی ہر آیت ہم سے ہم کلام ہوتی ہے، ہم سے کچھ راز و نیاز کرتی ہے، ہمیں کچھ وعظ اور نصیحت کرتی ہے؟ اپنی نظر کی اینک ایک طرف رکھتے ہوئے انہوں نے اسے بہت پیار سے مسکرا کر دیکھا تھا تو وہ گڑبڑا سی گئی۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ تو دھیان دیا کرو بچے، انہوں نے اس کا ہاتھ تھپتھپایا، ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے اس قرآن میں، اسے سمجھ کر پڑھو گی تو ہر گرہ گلتی جائے گی، ہر فکر کا، ہر سوال کا جواب ملے گا تمہیں۔ قرآن تو میں بھی پڑھتی ہوں آنٹی، مگر مجھے اپنے کسی سوال کا جواب کبھی نہیں ملا، وہ حیران سی کہنے لگی۔ ہاں، کیونکہ تم نے کبھی اسے اس نیت سے کھولا ہی نہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا دوری، ہم قرآن کو جس ارادہ اور جس مقصد سے کھولیں گے، ہمیں اس سے وہی کچھ ملے گا۔ اگر ہم ہدایت کے لیے اس کی طرف رجوع کریں گے تو ہدایت ملے گی، اور اگر محض دنیا مانگی تو صرف دنیا۔ عام طور پر ہم قرآن کو محض ثواب حاصل کرنے کی خاطر کھولتے ہیں، بنا اسے سمجھے، بغیر اس پر تدبر کیے، تو پھر وہ جو قرآن ہم سے کہہ رہا ہے ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں اسے؟ طاہرہ بانو کا لہجہ ان کے نام کی طرح پاکیزہ تھا، وہ بنا کسی کوشش کیے اس کی جانب متوجہ تھیں۔ جانتی ہو، میں اس وقت تم سے بات کر رہی ہوں، انہوں نے استفسار کیا تو دور مکنون کا سر نفی میں ہل گیا۔ کیونکہ تم مجھے سن رہی ہو، سمجھ رہی ہو، مجھے جواب دے رہی ہو۔ وہ بولتے بولتے رکیں۔ قرآن بھی تمہیں جواب دے گا جب تم اسے سنو گی، سمجھو گی، جواب دو گی، اور تمہارا جواب پتہ ہے کیا ہے؟ تمہارا عمل۔ تو جب قرآن مجید تم سے بات کرے تو دیوار نہ بن جانا، اسے جواب دینا، اس پر عمل کر کے پھر دیکھنا وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ وہ پیار سے کہہ رہی تھی، کیا ایسا ہو سکے گا آنٹی؟ بالکل، کیوں نہیں؟ اب دیکھو نا، تمہیں ایک تکلیف پہنچی اور قرآن نے تمہیں اس کا کتنا آسان اور بابرکت علاج بتا دیا، لہٰذا تسبیح اور تحمید کیا کرو اور نفل عبادت کا اہتمام کرو۔ جب لوگوں کی باتوں سے دل تنگ پڑنے لگے، تھکنے لگے تو اللہ کی یاد دل کو سکون دیتی ہے۔
وہ اسے سمجھا رہی تھیں. یہ ڈپریشن اور فرسٹریشن دراصل مایوسی ہے اور مایوسی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. ہمارا جسم خاکی ہے، اس لیے اس کی غذا بھی اسے مٹی سے آتی ہے، خواہ نباتات کی شکل میں ہو یا اس نباتات کو کھانے والے مویشیوں کی صورت. جبکہ ہماری روح اوپر سے آتی ہے، لہٰذا اس کی غذا بھی اوپر سے ہی بھیجی گئی ہے، اور وہ ہے قرآن. بس ہمیں اس کی سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. تو بس تم بھی اللہ کے ذکر کو ڈھال بنا لو. جب بھی شیطان تمہیں مایوسی کی طرف لے جائے، اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرنا اس شیطان کا کام ہے، وسوسے ڈالنا ہے، پھر چاہے وہ انسانوں کے ذریعے اپنا یہ کام کرے یا جنوں کے. مگر جو کچھ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، کیا وہ بھی شیطانی وسوسہ ہے آنٹی؟ اس کا لہجہ گداز تھا، بھیگا بھیگا سا. نہیں، مگر وہ سب سن کر جو تمہارے دل میں آیا وہ ضرور وسوسہ ہے. یوں بھی ساحرہ بھابی نے جو بھی کہا وہ محض ان کی سوچ، ان کے اپنے مفروضات ہیں. اکرمن نے تو ایسا کبھی نہیں کہا. تو کیا آپ کے خیال میں وہ یہ شادی اپنی خوشی سے کر رہے ہیں؟ دور مکنون کے لہجے میں محسوس کی جانے والی کرید اور بےتابی تھی. تفکر تھا. طاہرہ بانو کے لبوں پر شوق سی مسکراہٹ ٹھہر گئی. تو گویا یہ فکر ستائے ہوئے ہے ہماری دوری کو. اب ان کے لہجے میں شوخی تھی. میں نے سمجھا یہ شادی محض اماں اور مظفر بھائی کی خاطر کی جا رہی ہے. وہ اسے چھیڑنے لگی تھیں. دور مکنون نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر نظر جھکا گئی. کہو تو حلف اٹھوا دوں کرما سے؟ شوخی سے سوال کیا. دور مکنون بجھے بجھے انداز میں مسکرا دی. اس سے بھلا کیا ہوگا آنٹی؟ میمی کی زبان سے جو الفاظ نکل گئے ہیں، کیا وہ واپس پلٹ سکیں گے؟ اس کا لہجہ درد سے چور تھا. طاہرہ لاجواب ہو گئی. پتہ نہیں وہ کیوں کرتی ہیں میرے ساتھ ایسا. اف، کس قدر شدید نفرت ہے انہیں مجھ سے. کبھی کبھی لگتا ہے جیسے یہ نفرت مجھے اندر سے توڑ دے گی. زندہ رہنے کا دل نہیں چاہتا میرا. سائرہ کے سامنے وہ کھلی کتاب بن جاتی تھی، ایسی کھلی کتاب جسے وہ انہیں پڑھ کر سناتی تھی. سائرہ بھابی کے برے رویے کے مقابلے میں کتنے ہی لوگ تمہیں چاہتے ہیں. اسی شرازی ولا میں مظفر بھائی اور اماں کی لازوال محبت کا مرکز ہو تم. یہ بھی تو دیکھو. یہ لمحہ تشکر ہے، اسے شکوہ کر کے ضائع نہ کرو. پھول چاہے ہزاروں ہوں آنٹی، کانٹا ایک بھی چبھن دیتا ہے. وہ ایک بار پھر رونے لگی تھی. اور اس چبھن پر صبر کرنا ہی تو ایمان کی علامت ہے بچے. ذرا سوچو، اگر ہزاروں پھولوں کی بجائے صرف ایک پھول ہوتا اور ایک کانٹے کی جگہ 1000 کانٹے، تو کیا صبر کر پاتی تم؟ ان کا سوال کڑا تھا. دور مکنون اپنا رونا بھول کر انہیں دیکھنے لگی. یہ جو لمحہ شکوہ ہوتا ہے نا، دراصل وہی مقام شکر ہوتا ہے جسے ہم اپنی نادانی میں گنوا دیتے ہیں. بردباری اور شفقت بھرے لہجے میں انہوں نے حکمت کا وہ موتی اسے تھما دیا تھا کہ وہ دنگ رہ گئی. پتہ ہے، بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا اور ان پر ظلم و ستم کے تمام حربے آزمائے جاتے تھے. ایسے میں رحمت خداوندی کو جوش آیا. حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر دریا پار کر گئے اور فرعون کا لشکر ڈوب گیا. قرآن پاک میں مذکور ہے کہ جب فرعون کا لشکر دریائے نیل میں غرق کر دیا گیا اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی تقلید میں پانی کے کنارے پر پہنچے، تو ان لوگوں سے جن کے جسم فرعون کے مظالم سے کشیدہ تھے، جن کے دل اپنے معصوم بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیے جانے کے باعث غم سے معمور تھے، درد کی شدت سے نڈھال تھے، ان سے یعنی اپنی قوم سے حضرت موسیٰ نے فرمایا، یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو اس نے تم پر کیا، جبکہ اس نے نجات دلائی تمہیں آل فرعون سے جو پہنچاتے تھے تم کو بدترین عذاب اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں تمہاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. اور جب یہ حکم دیا تھا تم کو تمہارے رب نے کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا. انہوں نے سورہ ابراہیم کی آیت کا ترجمہ سنایا. اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے بیٹا، کہ زندگی میں آنے والے مصائب اور آزمائش دراصل اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان ہے. گویا ہمارے صبر کی جانچ ہوتی ہے اس طرح. اور صبر ایک ایسا وصف ہے جو ہمارے اندر اس وقت تک پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم ملی ہوئی نعمتوں کا ادراک اور ان کا شکریہ ادا نہیں کرتے. یعنی صبر اور شکر ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. وہ اسے بہت عمدگی سے سمجھا رہی تھیں، احساسات کی الجھی ڈور سلجھا رہی تھیں. غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے یہ نہیں کہا کہ تم صبر کرو، اپنے غم کو برداشت کرو، بلکہ ان کی توجہ ان نعمتوں کی طرف دلائی جو انہیں حاصل تھیں. ان کا فوکس بدل کر صبر کی بجائے شکر کی طرف کر دیا. انہوں نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر مسکرا کر دور مکنون سے استفسار کیا جو انہیں بغور سن رہی تھی، جس کے رخساروں پر پھیلے آنسو اب خشک ہو چکے تھے. جانتی ہو کیوں؟ وہ مسکرائیں تو دور مکنون کا سر نفی میں ہل گیا. کیونکہ کچھ کھو دینے پر صبر اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ حاصل شدہ نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے، اور بندہ اس وقت شکر گزاری حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ صبر آزما حالات سے گزارا نہ جائے. بدترین سے بدترین وقت بھی گزر جاتا ہے دوری، اور حسین سے حسین لمحات بھی قصہ پارینہ بن جاتے ہیں. تمہاری زندگی کا اگر خوبصورت دور گزر گیا ہے تو اذیت ناک لمحات بھی بیت چکے ہیں، اور جو ابھی گزر رہا ہے اٹ شیل ٹو پاس، یہ بھی گزر جائے گا. یوں بھی یہ وعدہ کسی سے نہیں ہے کہ زندگی پکنک ہوگی. لہٰذا میری جان تم بھی اپنا دھیان
بھابھی کی باتوں کی طرف سے ہٹا کر مثبت سوچوں میں لگاؤ، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرو۔ وہ ماں ہیں، ردا کی فکر سے اپسیٹ ہیں۔ جب بندہ ڈوبنے لگتا ہے تو ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار کر خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے میں اس کی زد میں جو بھی آتا ہے وہ اسے ہی اپنے ساتھ ڈبونے لگتا ہے۔ مگر تم ایسا مت ہونے دینا، اس غم میں ابھرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا جو تمہیں تہے آب لے جانے کی صحیح کر رہا ہے، سمجھی؟ اسے محبت سے دیکھتے وہ گویا تھیں، بس اللہ کی یاد کو ڈھال بنا لو، وہ مالک ہے، رب ہے، وہ سارے بگڑے کام بنا دے گا انشاءاللہ۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا تم؟ جواباً اس نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ در حقیقت انہوں نے اس کے دماغ کی بند کھڑکیوں کو کھول دیا تھا۔ ان کا لفظ لب حقیقی معنوں میں گویا دل میں اتر گیا تھا۔ میں پوری کوشش کروں گی آنٹی کہ ان لائنز پر سوچوں۔ اس کے لبوں پر لمحہ بھر کے لیے مسکان ابھر کر غائب ہو گئی تھی۔ تم ضرور کامیاب ہوگی میری بیٹی، بس آج میں جینا شروع کر دو۔ کسی مفکر نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگی کل پل اور کل میں قید ہے۔ ایک وہ گزرا کل ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، اور ایک وہ آنے والا کل ہے جو ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ بس یہ پل، یہ لمحہ موجود ہے جو ہماری مٹھی میں، جو کرنا اسی میں کر لو، صاحب حال ہو جاؤ۔ کیا یہ انسان کے بس میں ہے آنٹی؟ تکلیف دہ یادوں سے تو ہر کوئی چھٹکارا پانا چاہتا ہے نا، مگر کیا یہ آسان ہے؟ معاملہ اللہ کے حوالے کر کے خود کو پرسکون کر لو۔ مانتی ہوں بہت مشکل ہے، لیکن اگر انسان اپنے قصوروار کو معاف کر دے تو دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اور جو لوگ تم سے منہ موڑتے ہیں ان کی بجائے اپنا رخ ان کی جانب کر لو جن کی زندگی کی خوشیاں تم سے جڑی ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے بچے کے دل میں نرمی ڈال دی، اسے گھر کا راستہ دکھا دیا۔ صنور پھوپھی کی خوشی دیدنی تھی، کسی ماں کی طرح مسرور ہوئی تھی وہ۔ زاویار لاہور واپس آ رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ انصاری ہاؤس میں گویا خوشیوں کی بارات اترنے کو تھی۔ ہاں مگر اچانک اسے یہ سوجھی کیا؟ بیگم شہریار نے قدرے تیکھے پن سے حیرت کا اظہار کیا۔ کہاں تو سو جان سے انکاری تھا، اور کہاں کہ نہ صرف یہاں آنے پر تیار ہو گیا بلکہ شادی تک کی حامی بھر لی اس نے۔ بیگم شہریار کا لہجہ تیکھا سہی، بات غلط نہیں کی تھی انہوں نے۔ زاویار کے آنے کی خبر سن کر صنوبر بھی آ گئی تھیں۔ سب لوگ لان میں جمع تھے۔ در حقیقت حیرت اور کھٹک تو ہر دل میں تھی، مگر خوشی کے رنگ نے اسے پس منظر کا حصہ بنا دیا تھا۔ آغا جان خود بلانے گئے تھے اسے کراچی، کیا تب بھی نہ آتا؟ صنور پھوپھی نے مان سے کہا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، آغا جان کے بلانے پر بھی صاف انکار کر دیا اس نے۔ شہریار انصاری کا انداز کچھ سوچتا ہوا تھا، بہن سے متفق نہ ہونے کا واضح اظہار کیا۔ ہو سکتا ہے آسماں نے منوایا ہو اسے، میمونہ پھوپھی نے نیا امکان ظاہر کیا۔ بڑوں کی بات ماننے کی جراثیم نہیں ہے اس میں، اللہ ہی بہتر جانے کیا بھید ہے اس کے اقرار میں۔ مسز شہریار استہزائیہ سے انداز میں کہہ کر اٹھیں اور لان چھوڑ گئیں۔ کچھ تو زاویار کے لیے سب کے دل میں ایک مخصوص جگہ تھی، محبت تھی، اور کچھ اس کی جدائی نے بھی اس کی اہمیت کو بڑھا دیا تھا۔ ایسے میں بیگم شہریار اور شہریار انصاری کی منفی سوچیں اور باتوں سے سب کے دل مکدر ہوئے۔ ایسی بھی بات نہیں، اتنا برا نہیں ہے وہ، بچہ ہے، بچے ضد کرتے ہیں، بھابھی کو تو اللہ واسطے کا بیر ہے اس سے۔ صنوبر ناگواری کا اظہار کیے بنا نہ رہ سکیں۔ جو زوی کے ساتھ ہوا، جس کے بھی ساتھ ہوتا وہ ایسے ہی ریٹ کرتا۔ اپنی ماں کی جگہ کسی دوسرے کو قبول کرنا آسان نہیں ہوتا۔ آسماں بھابھی کی کمی پوری کرنے کے لیے آغا جان نے لاڈ پیار کی حد کر دی تھی، جس سے اس کا مزاج ذرا نازک ہو گیا ہے، مگر ابھی کم عمر ہے، نادان ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اقرار چچا نے بھی بہن کا ساتھ دیا۔ اللہ کرے جیسا تم سب کہہ رہے ہو ایسا ہی ہو۔ شہریار انصاری کے لہجے میں خاصی مایوسی تھی۔ وہ اٹھے اور فکرہ مکمل کر کے اندر کی جانب بڑھ گئے، جہاں کچھ دیر پہلے بیگم شہریار گئی تھیں۔ حد ہے شہریار بھائی سے بھی، بھابھی تو سوتیلی ماں ہیں زوی کی، ان کی بیزاری اور بے اعتمادی تو سمجھ میں آتی ہے، مگر شہریار بھائی کا تو سگا اکلوتا بیٹا ہے وہ کس حساب میں خفا ہو رہے ہیں اس سے؟ صنوبر پھوپھی کو بھائی کا انداز ذرا نہ بھایا تھا۔ اولاد کی کمی زاویار سے پوری کی تھی ہمیشہ، ان کی زندگی اور دل میں بہت خاص مقام تھا زاویار کا، اسی لیے تو اکثر وہ شہریار بھائی سے بھی لڑ جایا کرتی تھیں، آغا جان کو بھی مجبور کر دیا کرتی تھیں کہ وہ زاویار کی فرمائش پوری کریں۔ جوان بیٹا ایسے اچانک چھوڑ کر گیا تھا ان کو، شہریار بھائی کو تو بہت مایوسی ہوئی، خفگی تو بنتی ہے۔ اقرار چچا نے حقیقت پر مبنی بات کہی۔ ہاں مگر اب تو واپس آ رہا ہے نا وہ، صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ میرے خیال میں تو ہمیں گزری باتوں کو فراموش کر دینا چاہیے، اسی میں سب کی بہتری ہے۔ صنوبر پھر گویا ہوئی تھیں۔ ٹھیک کہتی ہو تم صنوبر، میمونہ بیگم نے گہری سانس بھری، مگر پھر بھی بات ہے حیرت کی۔ زوی کا واپس آنا اور ساری بات مان جانا بعید از امکان تھا، پتہ نہیں کیسے راضی ہوا ہے وہ۔ اپنے تحیر کا اظہار کرتے ہوئے وہ خوشی بھرے تردد کا شکار تھیں۔ سب کے اذہان میں یہ سوال کنڈلی مارے بیٹھا تھا، جس کا جواب صرف آغا جان کے پاس تھا، جو اپنے کمرے میں لان کی جانب کھلنے والی کھڑکی کے پاس کھڑے ڈوبتے سورج کا نظارہ کرتے ہوئے ان سب کی باتیں سن رہے تھے۔ ساتھ ہی زاویار کے ساتھ ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو حافظے میں ابھر رہی تھی۔ 2 دن پہلے اچانک اس کا فون آیا تھا، آغا جان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا۔
انہیں لگا کہ وہ سب کے کہنے پر مجبور کرنے پر محض ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے مروتاً کال کر بیٹھا ہے، مگر خوشی انہیں بہت ہوئی۔ اس پوتے میں ان کی جان بند تھی، جیسے وہ اسے رسمی قسم کی گفتگو کی توقع کر رہے تھے، مگر جو اس نے کہا وہ ان کی امید کے برخلاف تھا۔ میں لاہور واپس آنا چاہتا ہوں آغا جان، جملہ تھا یا جیسے کسی ساحر کا سحر، وہ اپنی جگہ چند لمحوں کے لیے جیسے گنگ رہ گئے۔ میں بھی تمہیں واپس لانا چاہتا ہوں آغا کی جان۔ خوشی اور تحیر کے باعث ان کے لبوں سے ٹھیک سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے، آواز کپ کپ آ رہی تھی، مسرت اور انبساط کی حد تھی جیسے۔ مگر میری دو شرائط ہیں، جواباً اس کے ٹھنڈے لہجے میں جذبات سے عاری جملہ سننے کو ملا۔ آغا جان کے لیے یہ دوسرا شوق تھا۔ چند لمحے انہیں گویا خود کو سنبھالنے میں لگے، دوسری طرف وہ بڑے صبر سے ان کے بولنے کا منتظر تھا۔ کہو بیٹا، میں سب ماننے کو تیار ہوں۔ وہ جب بولے تو لہجے میں فیصلے کی بو آ رہی تھی۔ سوچ لیں، مکر تو نہیں جائیں گے؟ میں مکرنے نہیں کر گزرنے والوں میں سے ہوں زاویار انصاری، تم کہو تمہیں کیا چاہیے؟ کیا شرائط ہیں تمہاری؟ زاویار کی سوچ اور اس کے بے رحمانہ اظہار نے انہیں دھچکا لگا دیا تھا، مگر انہوں نے تحمل سے کام لیا۔ گزرے سالوں میں وہ سمجھ چکے تھے کہ زاویار ضد میں ان سے دو ہاتھ آگے ہے۔ اپنے خاندان کے اکلوتے چشم و چراغ سے انہیں اپنی نسل چرانی تھی۔ جو کچھ 3 سال پہلے ہو گزرا تھا، اس کے بعد زاویار کی جو شخصیت سامنے آئی تھی، اس نے انہیں نہ صرف چونکایا بلکہ یہ بھی باور کرایا تھا کہ اس کے ساتھ معاملات کرنے کے لیے اب انہیں حالات اور واقعات کو زاویار کی نظر سے ہی دیکھنا پڑے گا۔ نمبر 1، مجھے آپ کے چند خاص کانٹیکٹس اور اس نے ذرا سا توقف کیا۔ آغا جان ہمتاً گوش تھے۔ اور 15 ملین کیش چاہیے۔ اس کا مطالبہ واضح اور قطعی غیر متوقع تھا۔ آغا جان قدرے حیرت سے بے اختیار سوال کر بیٹھے، کیا کوئی کاروبار بڑھانا چاہتے ہو؟ نہیں، دل پر رکھا سالوں پرانا بار اتارنا چاہتا ہوں۔ اور نمبر 2، شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ سب مجھے کیوں چاہیے، اور نہ ہی ان شرائط کے بارے میں کسی اور سے کچھ کہیں گے، پاپا سے بھی نہیں۔ اس نے آغا جان کے پرشکوہ سوال کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ اس کی دونوں شرائط بڑی عجیب اور پراسرار سی تھیں۔ ویسے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ سب کو اس بارے میں بتا بھی دیں تو، بس مجھے ایموشنل ڈراموں سے چڑ ہوتی ہے۔ ان کی خاموشی پر اس نے پھر سے کہنا شروع کیا، میں کسی فیملی ٹرائل سے گزرنا نہیں چاہتا۔ وہ تسلسل سے اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھا، اور آغا جان اس کے کھردرے غیر جذباتی لہجے اور فاصلے بچھاتے الفاظ کو سن رہے تھے، تول رہے تھے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ خاموش ہو گیا۔ اف میرے مالک، کس قدر دور چلا گیا ہے یہ ہم سے۔ وہ دل ہی دل میں جیسے مضطرب ہوئے، کتنا بدل گئے ہو تم زاویار۔ اس کی خاموشی پر وہ بولے تو دل جیسے ہلکورے لے رہا تھا۔ جواباً وہ طنز سے ہنس پڑا، 1 سال میں انسان کے جسم کے سارے سیلز چینج ہو جاتے ہیں، اور پھر بھی انسان ویسا ہی رہے تو پھر تو ہے اس تبدیلی پر۔ اور یوں بھی بدل تو آپ بھی گئے ہیں آغا جان۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ آغا جان اس کا اشارہ سمجھ گئے تھے۔ اینی وے، میں خواہ کتنا ہی بدل کیوں نہ گیا ہوں، میرا یہ فیصلہ نہیں بدلے گا۔ اگر آپ ان دونوں کنڈیشنز کو قبول کرتے ہیں تو میں اسی ہفتے کی سیٹ بک کروا لیتا ہوں۔ اس کی آواز نے آغا جان کو خیالات کی اورش سے نکالا۔ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو زاویار؟ میں فکر مند ہو رہا ہوں، کہیں کوئی غلط کام تو نہیں کرنے لگے ہو تم؟ اس بار لہجے میں قدرے سختی تھی، فکر مندی، تفتیش تھی۔ زاویار نے گہرے سانس بھری، غلط کو صحیح کرنے لگا ہوں آغا جان، اطمینان رکھیں، کچھ ایسا نہیں کروں گا جو میرے ضمیر یا خاندان کو گوارا نہ ہو۔ وہ قطعاً سنجیدہ تھا۔ دوران گفتگو پہلی مرتبہ اس کے لفظوں سے اپنائیت کی مہک آتی محسوس ہوئی انہیں۔ مجھے تم پر اعتبار ہے بیٹا، مگر تم ابھی کم عمر ہو، ناتجربہ کار ہو، اس لیے رہنمائی کی ضرورت ہے تمہیں۔ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی آغا جان، یہ راستہ تو خود ہی منزل تک لے جاتا ہے۔ بڑے ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنا مطمع نظر واضح کیا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ تذبذب میں پڑ گئے۔ معاملہ پیسے اور تعلقات کا نہیں تھا، فکر پوتے کی تھی، نہ جانے اس نے اپنے دل میں کیا ٹھان لی تھی۔ بہرحال چند منٹوں میں ہی انہوں نے بہت کچھ سوچ لیا تھا۔ اس کی بات ماننے میں ہی بہتری تھی۔ وہ یہاں لاہور ان کے پاس آ جائے گا تو اس کے معاملات پر نظر بھی رکھ سکیں گے، جبکہ انکار کی صورت میں نہ صرف وہ اس موقع کو ضائع کر دیں گے، بلکہ عین ممکن ہے کہ زاویار کو اس بار مایوس کر کے وہ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیں۔ 3 سال پہلے ان کے منہ سے نکلے انکار نے اس کی نسلوں کے اکلوتے وارث کو قطب شمالی پہنچا دیا تھا۔ اس بار دوبارہ یہ غلطی کرنے کے وہ متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ ان کے کانٹیکٹس استعمال کرنے کی صورت میں وہ اسے ہمیشہ ٹریس کر سکیں گے کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری دونوں باتیں ماننے کو تیار ہوں۔ کچھ دیر خاموشی کے وقفے کے بعد وہ بولے، تاہم جملے میں کچھ ادھورا پن تھا۔ زاویار کا رواں رواں متوجہ تھا۔ مگر کیا؟ تمہیں میری بھی ایک خواہش پوری کرنا ہوگی۔ وہ کیا؟ وہ جیسے چٹخا۔ بنا دیکھے ہی انہیں اندازہ تھا کہ اس کے ماتھے پر انگنت بل پڑ گئے ہوں گے۔ تمہیں شہرین سے شادی کرنا ہوگی۔ ڈیل کر رہے ہیں مجھ سے؟ اس کا لہجہ یکدم برف ہو گیا تھا۔ نہیں، جواباً انہوں نے بھی مستحکم لہجے میں کہا، ایک دادا اپنے لاڈلے پوتے سے اپنی ایک ترینہ خواہش کا اظہار کر رہا ہے۔
انداز میں شفقت ہی شفقت تھی۔ زبیار گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اوکے، کتنی دیر سوچ کے تانے بانے بنتے رہنے کے بعد بالآخر وہ بولا، مگر مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ ٹیک یور ٹائم مائی سن۔ در حقیقت ان کی خواہش کے اس اظہار پر وہ تذبذب میں پڑ گیا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ ان سے اس واضح مطالبے کی توقع نہیں کر رہا تھا، گو کہ لاشعوری طور پر ان سے ایسا ہی کچھ سننے کے لیے پہلے سے تیار تھا، مگر یہ شہرین کی زندگی کا معاملہ تھا اور میری ڈیمانڈ۔ کچھ دیر بعد اس نے سنجیدگی سے سوال کیا، وہ سب ہو جائے گا، مگر اتنا بڑا اماؤنٹ میرے اکاؤنٹ میں فی الحال نہیں ہے۔ البتہ اس مہینے کے آخر تک زمینوں اور باغوں سے منافع آنے والا ہے، تمہارا کام بن جائے گا۔ چونکہ تم نے کسی کو بتانے سے منع کیا ہے، لہذا اس معاملے کو مجھے اکیلے ہی ہینڈل کرنا ہوگا۔ دین یو ٹو ٹیک یور ٹائم آغا جان۔ اس کا بے تاثر لہجے میں کہا گیا جملہ سماعتوں کا حصہ بنتے ہی رابطہ منقطع کر گیا تھا، اور اس وقت سے لے کر اب تک وہ خود یہ سوچ سوچ کر اپنی نیندیں گنوا چکے تھے کہ آخر زاویار انصاری کیا کرنا چاہتا ہے، اس کے ارادے کیا ہیں۔ وہ شیرازی ولا واپس آئی تو پتہ چلا باقی سب لوگ بھی اپنے اپنے کام نپٹا کر لوٹ آئے ہیں۔ گھر میں یکدم پھر سے چہل قدمی ہو رہی تھی۔ طاہرہ بانو کے سمجھانے کا کافی اثر ہوا تھا اس پر، مگر یہ جو شیطان دوڑتا ہے نا لہو میں، وہ انسان کے اندر وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے، بار بار پلٹ پلٹ کر آتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو اضطراب اور پھر مایوسی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ بھی اطمینان اور اضطراب کے درمیان چکر پھریاں کھا رہی تھی۔ ڈنر ٹیبل پر سب موجود تھے اور بہت خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا جا رہا تھا۔ سب سے پہلے دور مکنون نے ہی کھانے سے ہاتھ کھینچا تھا۔ حسب معمول فکر کا اثر اس کی بھوک پر پڑا تھا۔ جب سے عبید بھائی کی فیملی آئی تھی، معیز اور معاذ اکرمہ کی توجہ اپنی جانب مرکوز رکھتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ برائے نام کھا کر اٹھ گئی تھی، مگر اکرمہ نے اسے ٹوکا نہیں۔ وہ سب سے نظر بچا کر اوپر آ گئی۔ نیچے زارا کے ساتھ وائس چیٹ چل رہی تھی۔ ٹیرس پر خاموشی مگر سکون تھا۔ لاؤنج سے آتی روشنی اور چاندنی نے اجالا سا کیا ہوا تھا۔ خوشگوار ہوا طبیعت پر اچھا اثر ڈال رہی تھی۔ اس کے ذہن میں طاہرہ اور اکرمہ کے کہے گئے فقرے تازہ ہونے لگے تھے۔ جب بار غم اٹھائے نہ اٹھ رہا ہو تو کسی کو معاف کر دینے سے بھی دل کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ کئی دن پہلے اکرمہ نے یہ مشورہ زاویار کے لیے دیا تھا، اگر انسان اپنے قصوروار کو معاف کر دے تو سکون ضرور مل جاتا ہے۔ تم بھی اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر کے خود کو پرسکون کر لو۔ اور آج طاہرہ بانو نے بھی کم و بیش یہی بات سائرہ شیرازی کے حق میں کہی تھی۔ لاشعور میں کہیں زاویار انصاری کے درد میں ڈوبی آواز بھی ابھر آئی تھی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو در مکنون، تمہاری چیخیں مجھے راتوں کو جگاتی ہیں، میں سالوں سے نہیں سو پایا، میں سب کو معاف کر دوں، سب کو۔ وہ خود کلامی کے سے انداز میں بولی، زاویار انصاری کو بھی، میمی کو بھی، اظہار بھائی کو بھی، سب کو، ان سب کو معاف کر دوں۔ اس کا گلا رننے لگا۔ تیرے سارے بندے معافی کے طلبگار اور حقدار ہیں، بس ایک میں نہیں یا اللہ۔ کوئی مجھے کیوں نہیں معاف کرتا یا اللہ؟ کسی کو تیری اس گناہگار بندی پر ترس کیوں نہیں آتا؟ آخر کیوں؟ ریلنگ پر ہاتھ رکھے وہ آنسو اپنے اندر اتارنے کی صحیح ہلا حاصل کر رہی تھی کہ اپنے عقب میں قدموں کی چاپ سن کر جلدی سے گالوں کو دوپٹے سے رگڑ ڈالا۔ کیا میں مخل ہو سکتا ہوں؟ وہ اکرمہ کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ آج کل معاذ اور معیز رات گئے تک اس کے ساتھ جمے بیٹھے رہتے تھے۔ کارڈز، کبھی پلے اسٹیشن تو کبھی ایکس باکس پر چچا بھتیجا کی باری جمی رہتی تھی۔ وہ بمشکل سونے کے لیے اوپر آ پاتا تھا۔ کچھ بھی تھا کہ جیسے جیسے شادی کے دن نزدیک آ رہے تھے در مکنون خود میں سمٹتی جا رہی تھی۔ اکرمہ کے سامنے آنے سے حتی المقدر گریز کرتی تھی۔ اس کے اس گریز کو سب ہی حیا پر محمول ہوتے ہوئے اسے ٹوکتے نہیں تھے۔ اکرمہ بھی کم ہی اسے ڈسٹرب کرتا تھا، ماں سوائے سدرہ کے جو اسے دیکھتے ہی شوخی بھرے فکرے کسنے لگتی تھی۔ ایسے میں اگر ضحیٰ گھر ہوتی تو وہ بھی خوب ساتھ دیتی تھی، جس پر اکرمہ ان کو مصنوعی خفگی سے دیکھ کر جوابی جملے اچھالتا رہتا تھا اور در مکنون لامحالہ بے اختیار سرخ پڑتی جاتی تھی۔ مگر جو کچھ آج اس کے کانوں نے سنا، اسے عجیب طرح کی یاسیس نے گھیر لیا۔ طاہرہ آنٹی کی خوبصورت نصیحت سے لبریز گفتگو نے گو کہ ذہن کو بہت پرسکون کیا تھا، لیکن ابھی نیچے کھانے کی ٹیبل پر سائرہ بیگم نے اسے جن کینہ توز معاندانہ نظروں سے دیکھا تھا، وہ ایک بار پھر اندر سے زخمی ہو گئی تھی۔ اسے تو یہی لگا تھا کہ اکرمہ نیچے بھتیجوں کے ساتھ مصروف ہوگا، لہٰذا اس وقت اس کی آمد اس کے لیے غیر متوقع تھی۔ کیا میں نے ڈسٹرب کیا ہے آپ کو؟ وہ مڑی تو دیکھا اکرمہ چائے کا مگ اٹھائے اس کے نزدیک آ چکا تھا۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی، کہا کچھ نہیں، محض اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ چائے کا ایک مگ آپ کے لیے ہے، لے لیں۔ دونوں مگ اس کے سامنے کیے اکرمہ بولا تھا، کوئی سا بھی لے لیں۔ اسے متذبذب دیکھ کر وہ بولا تو در مکنون نے ہاتھ بڑھا کر ایک مگ لے لیا۔ میں نے دونوں ہی چکھے ہیں، ٹھیک ہے، شکر ٹھیک ہے دونوں میں۔ اس کا اگلا فقرہ بہت غیر متوقع تھا۔ در مکنون نے سٹ پٹا کر اس کی طرف دیکھا تو اکرمہ کی گھنی مونچھوں تلے ہونٹ دل فریب انداز میں مسکرا دیے۔ در مکنون خپت کے باعث یکدم بلش کرنے لگی، منہ تک مگ لے جاتے ہاتھ راستے میں ہی ٹھٹک گیا تھا۔ کم آن پی لیں، میں صرف مذاق کر رہا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر اکرمہ ہولے سے ہنس دیا، جس کے نتیجے میں وہ جھیپ کر سر جھکا گئی۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے جھوٹی چائے عموماً خاصی مزیدار ہوتی ہے۔
کبھی ٹرائی کر کے ضرور دیکھیے گا۔ چائے کا ایک گھونٹ آسانیت سے لیتے اس نے حضر اٹھانے والے انداز میں کہا تو بے اختیار دور مخنون نے تیکھے چتونوں سے اسے دیکھا تھا۔ اوکے اوکے، ڈونٹ گیٹ اینگری، مت ٹرائی کریں، مرضی آپ کی، وہ قصدن بولا جیسے دور مخنون کی تیکھی نظروں سے خائف ہو گیا ہو۔ انداز کچھ ایسا تھا کہ دور مخنون کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ بہت مختصر مگر بڑی بے ساختہ سی ہنسی تھی اس کی۔ اکرما نے دلچسپی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ دیٹس لائک اے ویری گڈ گرل، اسی طرح ہنسا کریں، خوش رہا کریں اور آنے جانے والے غیر اہم لوگوں کی پرواہ نہ کیا کریں۔ چائے کا ایک اور مکمل سپ لیتے ہوئے اس نے جو کہا وہ دور مخنون کو اپنی جگہ فریز کر گیا جیسے اس نے دزدیدہ نظروں سے اکرما کی طرف دیکھا تھا جو اپنی بات کہہ کر اب ریلنگ سے نیچے جھانک رہا تھا۔ نظریں نیچے لان کے سولر لیمپس پر جمی تھیں۔ دور مخنون کے لب ایک دوسرے میں یوں پیوست ہوئے جیسے اب کبھی الگ نہ ہوں گے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اکرما زاویار کی آمد سے واقف ہوگا۔ پورا دن اس نے ذرا بھی اسے احساس نہ ہونے دیا تھا۔ شاپنگ کے دوران وہ اسے کئی بار مخاطب ہوا مگر اسے گمان تک نہ ہونے دیا۔ وہ ایک بار پھر حسب معمول اس کے سیلف کنٹرول کی قائل ہو گئی تھی۔ اچھا ذرا ایک بات بتائیں، آج زاویار صاحب کا سامنا ہوا تو آپ نے کھانے کو محض چکھ کر ہاتھ کھینچ لیا۔ فرض کریں کل کو یہ حضرت شرازی ولا کے سامنے بنگلے میں رہائش پذیر ہو جائیں گے تو آپ کیا کھانا چھوڑ دیں گی؟ یکدم اس کی طرف مڑتے ہوئے وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا تھا۔ دور مخنون پشیمان سی لب بستہ اسے سنے گئی، اور جو کسی روز انہوں نے اس گھر کی دہلیز پار کرنے کی جرأت کر ڈالی تو پھر کیا کریں گی آپ؟ کیا سانس لینے سے بھی انکاری ہو جائیں گی؟ اس کی آواز جتنی دھیمی تھی لہجہ اسی قدر مستحکم تھا۔ کانچ کی طرح نازک نہ بنے کہ جو چاہے چور چور کرتا گزر جائے، خود کو مضبوط بنائیے، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، چچا جان ہیں، دادی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ ہے آپ کے ساتھ۔ یکدم اس کا لہجہ بہت نرم ہو گیا تھا، بہت متردد سا۔ دور مخنون کا دل پگھلنے کو ہو گیا۔ وہ ساتھ ہونے کا یقین دلا رہا تھا۔ اسے کیا کہتی؟ اس کا یہ ساتھ ہی تو اسے سائرہ بیگم کی نظروں میں معطوف بنائے ہوئے ہے۔ آخر ان سے کیسے کہوں کہ میمی ان کے لیے کیا چاہتی ہیں؟ کیسے کیسے خواب اور منصوبے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے ردا اور ان کے لیے۔ اکرما کی اس خوبصورت اظہار کے باوجود وہ چاہتی بھی تو خوش نہیں ہو سکتی تھی۔ کیا جو کچھ سائرہ بیگم کی زبانی سنا تھا وہ اس کو اندر تک ادھیڑ گیا تھا؟ سوگواری سی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اچانک اکرما نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ نو نیگیٹو تھنکنگ، بی پازیٹیو، انڈرسٹینڈ۔ اب کے لہجے میں تحکم تھا۔ جواباً دور مخنون گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اسے خیال گزرا کہ شاید تارا آنٹی نے بھی اس سے کچھ کہا ہے جبھی وہ بالخصوص اس کے پاس آیا تھا۔ اس کی گفتگو بھی بہت حوصلہ افزا تھی، جس میں ساتھ دینے کا بھی وعدہ تھا۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا دے تو ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا استدلال اسے مثبت سوچ اپنانے کو کہہ رہا تھا۔ اس دوران سدرا بھابھی اوپر آ گئی تھیں۔ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر خوب چھیڑا، یہاں تک کہ اکرما کو وہاں سے جاتے ہی بنی۔ تاہم جاتے جاتے اس نے جن نرم نظروں سے اسے دیکھا وہ اس کے حوصلے میں اضافے کا سبب بنی تھیں۔ میں فردر اسٹڈیز کے لیے ابراڈ جانے والا ہوں۔ کانٹے کی مدد سے فرائیڈ فش کھاتے ہوئے اس نے اچانک بڑے آرام سے کمرے میں دھماکہ کیا تھا۔ ڈنر ٹیبل پر موجود بقیہ تینوں نفوذ یکدم ٹھٹک گئے۔ کیا مطلب؟ حیرت اور شوق سے نکلتے ہوئے سب سے پہلے مومنہ نے سوال داغا تھا، جس کی آمد کے باعث زاویار نے اس موقع پر قصدن یہ اطلاع دی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اپلائیڈ سائنسز میں پی ایچ ڈی کے لیے US جانے والا ہوں۔ اس نے نظر اٹھائے بغیر خود کو کھانے میں مصروف ظاہر کیا۔ جانتا تھا کہ آسماء کے چہرے کے تاثرات کا سامنا کرنا آسان نہ ہوگا۔ برو، آپ نے ماما سے پوچھا تھا کیا؟ مہران نے بھی حیرت کے جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ ہاں تو اب بتا رہا ہوں نا۔ بے اختیار اس کے لبوں سے فقرہ پسلا تھا، جس پر وہاں موجود آسماء سمیت مہران اور مومنہ نے بھی ایسی گلہ آمیز نظروں سے اسے دیکھا تھا جو تعصب سے بھی بھرپور تھیں۔ زاویار کے چہرے پر یکدم پشیمانی کے رنگ دوڑ گئے۔ ماما سے ہی پوچھنے لگا تھا میں۔ زندگی میں بہت کم مقامات ایسے آئے جب اسے اپنے کہے جملوں پر افسوس ہوا تھا، مگر آج در حقیقت وہ شرمندہ ہو گیا تھا۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ اب کے ماں کی طرف رخ پھیر کر دیکھا۔ کیا میرے اعتراض کرنے سے تمہارے فیصلے پر کوئی اثر پڑے گا؟ آسماء نے اسے یک ٹک دیکھتے ہوئے تھکے تھکے سے انداز میں سوال کر ڈالا تھا۔ آپ اپنی رضا اور رغبت سے اجازت دیں گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں آپ کو ناراض کر کے نہیں جانا چاہتا۔ بلا ارادہ میز پر رکھے آسماء کے بائیں ہاتھ کو اپنے مضبوط مٹھی میں لیتے ہوئے اس نے حقیقتاً دل کی گہرائی سے کہا تھا۔ کچھ تھا اس کے لمس اور آنکھوں میں۔ آسماء کے دل سے خوشی پھوٹتی محسوس ہوئی۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے اتنی اہمیت رکھتی ہیں، ان کی خوشی یا ناخوشی اس کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے، یہ احساس انتہائی خوش کن تھا ان کے لیے۔ چند ثانیے بیٹے کے چہرے کو شفقت سے دیکھتے رہنے کے بعد وہ مسکرا دیں۔ اس بار ان کی مسکراہٹ میں طمانینت تھی۔ میں اپنے بچوں کے خوابوں کے راستوں میں کبھی دیوار نہیں بنی، نہ کبھی بنوں گی۔ اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو میں بھی خوش ہوں۔ انہوں نے اپنے دایاں ہاتھ زاویار کے ہاتھ پر رکھ کر محبت سے تھپتھپایا تو ایک سنجیدہ سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ مجھے آپ سے اسی حوصلہ افزائی کی امید تھی۔ اس کے دل پر پڑا جیسے کوئی بھاری بوجھ ہٹا۔ اس نے خود کو پرسکون محسوس کیا۔ مگر مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی زوی بھائی،
کہ آپ ہم سب کو چھوڑ کر جانے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی یوں اچانک۔ ممنا جذباتی ہو گئی تھی۔ زاویار نے عجیب سی مسرت میں گھر کر مہران اور ممنا کی طرف دیکھا۔ یہ دونوں اس کے سگے بہن بھائی نہیں تھے، وہ تینوں ایک والد کی اولاد نہیں تھے، مگر ان دونوں کے لیے چند سالوں میں ہی وہ کس قدر اہم ہو گیا تھا، جبکہ لاہور میں ثنا اور شیبہ سے اس کی کبھی نہ بن سکی، کبھی وہ بھی ان سب کو دل سے قبول نہیں کر سکا۔ صرف اینی ہی تھی جو سگے سوتیلے کا فرق مٹاتے ہوئے اس کے سر پر سوار رہا کرتی تھی۔ اس کی ہی ذاتی کاوشوں کی بدولت زاویار اور اس کے بیچ کی دیوار گری تھی۔ نہ وہ شیبہ اور ثنا کی سنتی تھی، نہ بیگم شہریار کی۔ باقی کزنز بھی اس سے کافی چھوٹی تھیں، سوائے شہرین اور خولہ کے، جن کے ساتھ اس کا بچپن گزرا تھا، مگر مہران اور ممنا سے رحمی رشتہ تھا، جبکہ وہ دونوں کے درست رویے کے باوجود جلد ہی اس کے نزدیک آ گئے تھے، خاص طور پر ممنا۔ میں تم لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جا رہا، میں اسٹڈی کی خاطر کچھ سال یہاں سے دور رہنا ہوگا، پھر واپس یہیں آؤں گا۔ ممنا سے بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ اور نرم پڑ گیا۔ ممنا لاجواب سی ہو گئی، جبکہ مہران نے سوال کیا، کون سی یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ ویل اور پرنسٹن دونوں ہی میں میری پرائیورٹی ترجیح ہیں۔ اس نے قصداً یہ بتانے سے اعتراض کیا کہ وہ ایسا کر چکا ہے۔ ان لائنز پر وہ کافی دنوں سے کام کر رہا تھا، جانا کب تک ہوگا؟ آسماں کے لہجے میں اداسی اترنے لگی تھی۔ ابھی تھوڑا وقت ہے اس میں، مگر اس سے پہلے میں کچھ دن آغا جان کی طرف جانے والا ہوں لاہور۔ وہ بہت مصر ہیں اور پاپا بھی۔ اس بار ذرا نظر چراتے اس نے کہا، تو ایک بار پھر ٹیبل پر خاموشی چھا گئی۔ پہلے دھماکے کے ساتھ زوردار دھماکہ تھا یہ۔ زاویار اور لاہور آغا جان کے بعد جانے کے لیے مان جائے، یہ بات تو گویا امکان میں رہی تھی نہ ہی کسی کے سان و گمان میں۔ آر یو شیور برو؟ کیا آپ واقعی وہاں جانے والے ہو؟ پیچ اپ ہو گیا آپ کا اور پاپا کا؟ مہران نے تحیر کو الفاظ دیے تھے، آغا جان کافی بیمار رہنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے صنوبر پھوپھی اور اقرار چچا نے بہت بار بلایا مجھے۔ میمونہ پھوپھی بھی لاہور جا چکی ہیں۔ کیا کروں فیملی پریشر کو بھلا کہاں تک ریزسٹ کیا جا سکتا ہے؟ اس نے مہران کے اصل سوال کو نظر انداز کرتے عذر تراشا۔ آسماں نے قدرے حیرت سے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرانگی سمیت تفکر تھا۔ زاویار کی زبان سے یہ الفاظ بڑے اجنبی اور نامانوس معلوم ہو رہے تھے، تاہم وہ اس کے تاثرات سے کچھ پا نہ سکی۔ پھر کچھ دیر چاروں کے مابین یہی موضوع زیر بحث رہا۔ ان تینوں کے پاس مختلف سوالات تھے، مگر وہ ان سب کے لیے پہلے سے تیار تھا، لہٰذا خلاف معمول اور خلاف مزاج رسانیت سے جواب دیتا رہا، یہاں تک کہ بظاہر تینوں ہی مطمئن ہو گئے۔ اب یہ الگ بات کہ آسماں ظاہراً مسکراتے ہوئے بھی دل ہی دل میں بے حد اداس تھیں، مگر زاویار کے مزاج کے مطابق انہوں نے یہ ہی درست سمجھا کہ اسے خوشی خوشی جانے دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک بار پھر اسے کھو دیں۔ اور یہ ایک ایسی مخفی بلیک میلنگ تھی جس نے ادھر آغا جان کو اور ادھر آسماں کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ زاویار انصاری کے مطالبے کو مان لیں۔ یا اللہ، پتہ نہیں اس بار زوی نے دل میں کیا ٹھانی ہے۔ اے پروردگار، اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھ اور حکمت عطا فرما۔ ماں کا اداس دل چپکے چپکے اپنے رب سے مناجات کر رہا تھا، جبکہ بظاہر وہ مسکرا کر اس کی پلاننگ سن رہی تھیں، جو ممنا کے پوچھنے پر ان سب سے شیئر کر رہا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو یکدم نامانوس سے شور کی آوازیں سماعت کا حصہ بنیں۔ چند ثانیے جیسے اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اٹھ بیٹھی تھی، نیچے لاؤنج میں ملی جلی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ دادی بھی بستر پر نہیں تھیں۔ وہ بنا چپل کے نیچے کی طرف چل دی۔ سیڑھیاں اترتے اس کا دل سب خیر ہو یا اللہ کا ورد کر رہا تھا۔ آخری سٹیپ پر پہنچ کر اس کے قدم رک گئے۔ لاؤنج میں ردا مظفر صاحب کے گلے لگی زاروں کے تار رو رہی تھی۔ سائرہ بیگم اور دادی بھی آبدیدہ سی اس کے پاس کھڑی تھیں۔ دور مکنون متوحش تھی، ان سب کو دیکھنے لگی۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر کیا ہوا ہے۔ ریلیکس ردا، ریلیکس، میں دیکھتا ہوں آصف کو، وہ یہیں کہیں ہوگا۔ مظفر صاحب بلکتی ہوئی بیٹی کو تھپکتے ہوئے از حد فکر مند تھے، تاہم اسے تسلی دیتے ہوئے انہوں نے اپنے لہجے کو مستحکم بنایا ہوا تھا، کہیں کھویا نہیں ہے پاپا؟ وہ چلا گیا ہے، آصف مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کیا لکھا ہے اس نے۔ ردا نے ان سے الگ ہوتے ہوئے ایک صفحہ ان کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تو وہ شدہ رہ گئی۔ تفکر سے بیوی کی طرف دیکھا، جو لب کھینچے آنکھوں سے بہتی نمی کو صاف کر رہی تھی۔ ان کی خاموشی گواہ تھی کہ ردا ٹھیک کہہ رہی ہے۔ دور مکنون کے پاؤں تلے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ وہ خوفزدہ سی سب کی شکلیں یکٹک دیکھ رہی تھی۔ مظفر صاحب نے صفحہ ردا کے ہاتھ سے لے کر پڑھا تو جیسے ٹھہر سے گئے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ تو بڑی حیرت نے انہیں جکڑ لیا تھا۔ وہ ایسا کر سکتا نہیں مظفر، وہ ایسا کر چکا ہے، وہ چلا گیا ہے ہماری بیٹی، اپنی نکاحی بیوی کو چھوڑ کر۔ سائرہ ایک دم غصے سے بولی تھی۔ ردا بے اختیار ان کے گلے لگ کر رو پڑی تھی تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ صبر میری جان، صبر، ٹھیک ہو جائے گا سب، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گی، چاہے جہاں بھی ہو وہ۔ آنکھوں سے انہوں نے بیٹی کو گلے سے لگا لیا تھا۔ دادی ہکا بکا کبھی پوتی کے سر پر ہاتھ پھیرتیں تو کبھی صوفے پر تھکے تھکے انداز میں بیٹھے بیٹے کے کندھے کو تھپکتیں۔ دور مکنون کو لگا جیسے زمین نے اس کے قدم جکڑ لیے ہیں، وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکی۔ سارے دکھ، ساری تکلیفیں اپنی جگہ، اسے میمی خالہ کی آنکھوں سے نکلتے آنسو درد پہنچا رہے تھے۔ اس کا دل چاہا وہ آگے بڑھ کر ان کے آنسو اپنی پوروں پر چن لے،
مگر وہ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں کر سکی۔ اس دوران اکرما بھی نیچے چلا آیا تھا۔ سیڑھیوں پر بت بنی دور مخنون کی طرف دیکھا تو احساس ہوا معاملہ سنگین ہے۔ وہ تیزی سے دادی اور چچا کی طرف آیا تھا۔ ردا کی سسکیاں وقفے وقفے سے گونج رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ تشویش سے استفسار کیا۔ نہیں بیٹا، خیریت نہیں ہے۔ دادی یکدم رو پڑیں۔ بھائی اور بھابھی کہاں ہیں؟ وہ سب ٹھیک تو ہیں؟ عبید اور سدرا کل شام ہی بچوں سمیت 2-1 دن کے لیے اسلام آباد گئے تھے۔ اس کا پہلے دھیان ان سب کی طرف ہی گیا۔ وہ سب الحمدللہ خیریت سے ہیں اکرما، مگر آصف گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ سائرہ نے ماں اور بیٹے کو نڈھال دیکھ کر جواب دیا تو اکرما بحر تحیر میں ڈوب گیا۔ چلا گیا؟ کیا مطلب چلا گیا؟ اور کہاں چلا گیا وہ؟ ردا تم نے کچھ کہا تھا، اس نے بتایا تھا اپنے جانے کا۔ اکرما کو اپنے اعصاب چٹکتے محسوس ہوئے۔ بلا ارادہ ردا سے استفسار کیا تو ردا ماں سے الگ ہوئی۔ نہیں اکرما بھائی، آصف نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ پتہ نہیں کتنے دنوں سے جانے کی تیاری کر رہا تھا وہ، مجھے پتہ بھی نہیں لگنے دیا اس نے۔ وہ حیرت اور دکھ سے کہہ رہی تھی کہاں گیا ہے وہ، اور تمہیں کیسے پتہ چلا اس کے جانے کا؟ وہ پوچھ رہا تھا، جس پر مظفر صاحب نے آصف کا مختصر سا خط اس کے سامنے کر دیا، جس میں آصف نے مختصراً اپنے جانے کا ذکر کیا تھا، لیکن وہ کہاں جا رہا ہے اور کب واپس آئے گا اس بارے میں کچھ نہیں لکھا تھا اس نے۔ اکرما نے گہری سانس بھر کر خط واپس تہہ کر دیا، پھر ردا کی طرف دیکھا۔ پریشان مت ہو ردا، آ جائے گا وہ، میں پتہ کرتا ہوں۔ اس کا انداز محض دلاسا دینے والا ہی نہیں تھا، وہ بہت اعتماد سے بولا تھا۔ کہاں پتہ کرو گے اکرما اس کا؟ کہاں جاؤ گے تم اس کے پیچھے؟ نہ وہ اغوا ہوا ہے نہ راستہ بھولا ہے، وہ چھوڑ کر چلا گیا ہے، اسے کہاں تلاش کیا جا سکتا ہے؟ سائرہ بیگم کا لہجہ غصے اور تلملاہٹ سے بھرپور تھا۔ ردا کو دوبارہ سے اپنے نزدیک کرتے وہ پھنکاری تھیں، جس پر وہاں موجود ہر شخص لب بستہ رہ گیا۔ انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا تھا، راستہ بھٹکے کو راہ سجھائی جا سکتی ہے، مگر جو دانستہ کھو جائے اسے بھلا کس طرح واپس لایا جا سکتا ہے؟ مگر یہ صاف گوئی ردا کے دل کے تاروں کو چھیڑ گئی تھی۔ یکدم وہ ماں سے ہاتھ چھڑا کر کمرے کی طرف دوڑی تو مظفر صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ردا میری جان، بات تو سنو۔ سارہ بیٹی کی طرف لپکیں، لیکن اس سے پہلے ہی ردا کمرے میں جا کر دروازہ لاک کر چکی تھی۔ پھر انہوں نے کئی بار دستک دی مگر جواب نتارد۔ اس کی سسکیوں کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ اس کی پہم کوشش کے باوجود دروازہ نہیں کھلا تھا۔ تنگ آ کر وہ پلٹیں۔ شو میں قسمت کے دور مخنون مظفر صاحب کے پاس افسردہ سی کھڑی ان کی نگاہ کا مرکز بنی۔ ان کی رگوں میں جیسے شرارے دوڑ گئے تھے۔ یکدم وہ اس پر جھپٹیں، یوں لگا جیسے ان کا سارا اشتعال دور مخنون کی طرف منتقل ہو گیا ہو۔ یہ ہے وہ منحوس وجود جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، جب سے یہ میرے گھر میں آئی ہے میرے گھر کی ہر خوشی کو کھا گئی ہے، جیسے اس کی ماں نے میرا گھر بسنے سے پہلے اجاڑ دیا تھا، یہ بسنے کے بعد اجاڑ رہی ہے۔ میں اسے فنا کر دوں گی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دور مخنون کا ماس ادھیڑ کر رکھ دیں۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ لاؤنج میں موجود مظفر صاحب، اماں اور اکرما چند سیکنڈز کے لیے تو انہیں دیکھتے ہی رہ گئے۔ یکدم اکرما نے آگے بڑھ کر ان کو روکنے کی کوشش کی۔ چچی جان پلیز چھوڑیے دور مخنون کو، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کیا کر رہی ہوں میں؟ یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ اس سبز قدم نے میرے گھر کا سکون برباد کر دیا ہے اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اسے چھوڑ دوں؟ دور مخنون کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کہ مزداق بس یکٹک انہیں دیکھ رہی تھی، جو اس کے بازوؤں کو دونوں ہاتھوں میں دبوچے بری طرح جھنجھوڑ رہی تھیں۔ اس کے اعصاب اس وقت کچھ ایسے منجمد ہو گئے تھے کہ اس نے خود کو چھڑانے کی قطعاً کوشش نہیں کی۔ دیٹس انف چچی جان، یو آر ہرٹنگ ہر۔ اکرما چلا گیا تھا، پلیز جسٹ لیو ہر۔ سائرہ چھوڑو اسے۔ مظفر صاحب جیسے کسی بھیانک خواب سے جاگے تھے۔ آگے بڑھ کر بیوی کے ہاتھوں سے دور مخنون کو چھڑانے کی کوشش کی۔ کیوں چھوڑوں اسے؟ اس نے میرے گھر کی ہر خوشی برباد کر دی ہے، نحوست ہے اس کے وجود میں، اپنے ماں باپ کو کھا گئی اور اب میرا گھر تباہ کر رہی ہے۔ آخر یہ مر کیوں نہیں جاتی؟ مظفر صاحب کے مردانہ ہاتھوں کے آگے وہ پھڑپڑا کر رہ گئی تھیں۔ انگلیوں کی گرفت لامحالہ دور مخنون کے بازوؤں پر ڈھیلی پڑ گئی، جسے دادی نے کسی صورت سے آگے بڑھ کر سنبھال لیا تھا۔ بکواس بند کرو سائرہ، ہوش میں آؤ، کیا کر رہی ہو تم؟ مظفر صاحب کا ذہن اس وقت معاف ہوا جا رہا تھا۔ ردا کے دکھ کے بعد سائرہ کی یہ جارحانہ حرکت ان کے حواس مختل کر گئی تھی۔ بس کرو سائرہ بیٹا، مت نکالو منہ سے ایسے الفاظ، دادی جیسے تڑپ سی گئی تھیں، جس پر سائرہ کے منہ سے مزید برے الفاظ نکلنے لگے تھے۔ اکرما نے تشویش سے دور مخنون کی طرف دیکھا، جس کے پتھرائے ہوئے چہرے پر آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ دادی آپ دور مخنون کو یہاں سے لے کر جائیے پلیز، میں چچی جان کو دیکھتا ہوں۔ اس نے دادی سے درخواست کی، پھر دور مخنون کی طرف مڑا۔ ریلیکس، بی ایزی، چچی جان ابھی اپنے حواسوں میں نہیں، آپ ان کی کوئی بات بھی دل پر نہ لیں اور فی الحال دادی کے ساتھ اوپر جائیں، شاباش۔ دور مخنون کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ بہت متفکر ہو چلا تھا، جس نے ان کی بات یوں سنی جیسے سمجھ نہ پا رہی ہو، تاہم دادی اسے کندھے سے تھام کر اوپر لے گئیں۔ سائرہ بیگم اب غصے سے چلانے لگی تھیں، وہ چیخ چیخ کر اسے برا بھلا کہے جا رہی تھیں۔ ہنگامہ زیادہ بڑھا تو ردا اور سیف بھی کمروں سے نکل آئے۔ ردا اپنا غم بھول کر ماں کی طرف بڑھی تھی، جو شوہر کے بازو جھٹک کر خود کو آزاد کرا چکی تھیں۔ میمی پلیز، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ سب جو میرے ساتھ ہوا اس میں دور مخنون کا کیا قصور ہے؟ آپ اسے کیوں کوس رہی ہیں؟ اپنی پوسٹ گریجویٹ ماں کا یہ روپ در حقیقت اسے دہلا گیا تھا۔
اسے نہیں تو کسے کہوں بھلا؟ تمہیں؟ انہوں نے ایک دم بے حد غصے میں اسے لتاڑا تھا، یا اس احسان فراموش آصف کو جو تمہاری ہماری ہم سب کی محبت اور خدمتوں کو ٹھوکر مار کر چلا گیا ہے، یا تمہارے پاپا کو جنہوں نے اس منحوس لڑکی کو میرے سر پر لا کر بٹھا دیا ہے؟ آخر کسے دوں الزام، کسے؟ سارا ہسٹیرک ہو کر ایک دم رونے لگی تھیں۔ اس دوران اصغری ان کے لیے پانی لے آئی تھی۔ گرما نے تشویش اور ترہم سے انہیں دیکھا تھا اور پھر موبائل پر اپنی فیملی ڈاکٹر کا نمبر ملا کر ان سے بات کی اور فون بند کر دیا۔ بظاہر وہ خاموش تھا، مگر اس کے اندر جیسے چکر چل رہے تھے۔ سارا بیگم کا رویہ درِ مکنون کے کمزور اعصاب پر کس طرح اثر انداز ہوگا، اس کا اسے اندازہ تھا، اور در حقیقت وہ اندر سے خوفزدہ بھی ہو گیا تھا۔ دوسری طرف اس کا ذہن آصف کے اچانک چلے جانے سے الگ متفکر تھا۔ آخر وہ کہاں جا سکتا ہے؟ مظفر صاحب، سیف اور ردا کو دیکھ کر اسے ازحد پریشانی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ ریلیکس، سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈونٹ وری۔ ایک دم اسے احساس ہوا چچا جان کے پاس کھڑا سیف بہت متوحش لگ رہا تھا۔ اس نے اس کے کندھے پر بازو پھیلا کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ کیا واقعی سب ٹھیک ہو جائے گا؟ ردا اس کے کہنے پر بے یقینی سے اس کی جانب دیکھنے لگی اور اس کی آنکھوں میں جیسے یہ سوال درج تھا۔ اکرما نے بے بسی سے نظر چرا لی۔ در حقیقت اس وقت وہ خود سے بہت اپسیٹ ہو گیا تھا۔ اچانک جیسے پورا گھر طوفان کی زد میں آ گیا تھا، ایسے طوفان کی زد میں جس کے اثر سے کوئی بھی بچا نہیں رہ سکتا۔ اس موڑ سے شروع کریں، پھر یہ زندگی، ہر شے جہاں حسین تھی، ہم تھے، تم تھے، اجنبی لے کر چلے تھے ہم جنہیں جنت کے خواب تھے، پھولوں کے خواب تھے، وہ محبت کے خواب تھے، اشکوں کی چاندنی سے تھی بہتر وہ دھوپ ہی۔ اس موڑ سے شروع کریں، پھر یہ زندگی۔ سرفراز کے ڈرائنگ روم میں ڈیک پر ہلکی آواز میں ایک گیت چل رہا تھا۔ زاویار نے گہری سانس بھرتے ہوئے گیت کے بولوں کو سنا تھا۔ آج سرفراز نے اسے اپنے گھر ڈنر پر بلا رکھا تھا، گو کہ اس نے لاکھ منع کرنا چاہا مگر سرفراز نے ایک سانس سنی تھی، لہٰذا اس وقت وہ اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا سرفراز کے انتخاب سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کاش واقعی اس موڑ پر زندگی شروع کی جا سکتی درِ مکنون، جب حقیقتاً زندگی حسین تھی اور تم اجنبی۔ اس کے سینے میں جیسے درد سا اٹھا تھا اور وہ اس وقت جیسے درِ مکنون کے الوژن سے مخاطب تھا۔ ماں، سرفراز اندر داخل ہوا۔ آ جاؤ زاویار، کھانا ریڈی ہے۔ ٹی شرٹ اور جینس پر ایپرن پہنے سرفراز آدابِ میزبانی نبھا رہا تھا۔ زاویار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی تقلید میں ساتھ بنے ڈرائنگ روم تک چلا آیا، اور اس گھر سے پہلے بھی کئی بار آ چکا تھا، مگر ہر بار کی طرح جھجک آج بھی تھی۔ یہ تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو سرفراز؟ میں نے کہا بھی تھا کہ ڈنر نہیں کرنا مجھے، بس چائے ہی کافی تھی۔ اچھا، جواباً سرفراز نے مسکراتے ہوئے ایپرن اتارا۔ تمہارے لیے اگر چائے کافی ہے تو پھر کافی کیا ہوتی ہوگی؟ اس کی بذلِ سنجی کے آگے زاویار ہمیشہ ہی خاموش ہو جاتا تھا، اور اس دوران ملازم بقیہ ڈشز بھی لا کر رکھتا گیا۔ اچھا مجھے گھورنا بند کرو تم۔ پہلے ذرا یہ گرلڈ چکن ٹیسٹ کرو جو میں نے خاص اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، اسپیشلی تمہارے لیے۔ آفٹر آل تمہیں فیئر ویل جو دینا تھا، بلکہ یہ چاول بھی میں نے ہی کوک کیے ہیں۔ سرفراز حسب عادت بہت ریلیکس موڈ میں تھا، فخر سے اپنے کارنامے کا ذکر کیا۔ اس کی طرف گرلڈ چکن بڑھائی تو وہ ٹھٹک گیا۔ تم نے بنائی ہے؟ خیریت، بھابھی کہاں ہیں؟ فطری طور پر خیال سرفراز کی اہلیہ کی طرف گیا۔ نتاشا اپنے میکے چلی گئی ہے، جواباً اس نے رسان سے کہا۔ کیا مطلب؟ چلی گئیں؟ نہ جانے اسے سرفراز کے چہرے پر کیا نظر آیا تھا کہ پلیٹ میں چکن نکالتے نکالتے اس نے رک کر پوچھا تھا۔ مطلب یہ کہ چلی گئی؟ اب اس بات کا اور کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اینی وے تم کھانا شروع کرو۔ کیا ناراض ہو کر گئی ہیں؟ زاویار نے اس کے پرسکون انداز پر حیرت میں گھرتے ہوئے پوچھا تو سرفراز اس کی پلیٹ میں چکن اور چاول ڈالنے لگا۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ مگر کیوں؟ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ در حقیقت اسے تعجب ہوا، نتاشا سے پہلے بھی کئی بار ملا تھا وہ خاصی ہنسمکھ اور شوخ مزاج تھی۔ سرفراز اور اس کی پسند کی شادی تھی اور دونوں میں بلا کی ذہنی امانگنی تھی۔ اس کا یوں اچانک جانا زاویار کو حیران کر گیا اور متفکر بھی۔ کوئی خاص بات نہیں یار، بس یہ خواتین ذرا چھوٹے دل کی مالک ہوتی ہیں، اپنے شوہر کو کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ مگر تم تو الگ رہتے ہو، تمہاری فیملی بھی یہاں نہیں ہے، پھر کس سے شیئر کرنا تھا انہوں نے تم کو؟ میری سیکنڈ وائف کے ساتھ۔ اس کے استفسار پر سرفراز نے بڑے آرام سے دھمکایا تھا۔ زاویار بھونچ کر رہ گیا۔ واٹ؟ کیا تم نے دوسری شادی کر رکھی ہے؟ نہیں، ابھی نہیں کی، مگر کرنے کا ارادہ ہے۔ سرفراز کا انداز ہنوز پرسکون تھا۔ مگر کس سے؟ زاویار کے لہجے اور آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ بے یقینی بھی تھی۔ کلثوم سے۔ یہ دھماکہ اور بھی زوردار تھا۔ زاویار کے تصور میں کلثوم ڈر آئی۔ کہاں وہ لوور مڈل کلاس واجبی سے نقوش والی سادہ سی لڑکی، اور کہاں ایجوکیٹڈ اور ویل آف سرفراز، جس کی شخصیت اس کے خاندانی پس منظر کی طرح شاندار تھی۔ کلثوم سے؟ آر یو میڈ سرفراز؟ یہ تمہیں اچانک کیا سوجھی؟ کیوں، کلثوم میں کیا برائی ہے؟ جواباً سرفراز نے دو بدو سوال کر ڈالا تھا۔ برائی کلثوم میں نہیں، مگر کیا زاویار؟ اگر برائی کلثوم میں نہیں تو کیا میری دوسری شادی کرنا غلط ہے؟ سرفراز کا ٹھنڈا لہجہ قدرے روکھا تھا۔ آف کورس ناٹ، مگر کوئی وجہ بھی تو ہو نا۔ تم اچھی بھلی خوشگوار زندگی گزار رہے ہو، تمہارا بیٹا ہے، بسنت کی شادی ہے، بھابھی کے ساتھ قابل رشک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور کیا چاہیے تمہیں؟
زاویار کی نئی اطلاع پر بری طرح الجھ گیا۔ زندگی میں اگر ہم صرف یہی سوچتے رہیں کہ ہمیں کیا چاہیے، ہمیں کیا چیز سکھ دے گی، ہمیں کس طرح سکون ملے گا، تو ایسے تو باقی جاندار بھی جی رہے ہیں میرے یار، جن کا سینٹرل فوکس پوائنٹ ان کی اپنی ذات ہے۔ اس کے سوال پر سرفراز نے کانٹا پلیٹ میں رکھ کر ساری توجہ اس کی جانب مبذول کر کے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا۔ لیکن اگر ہم سب لوگ محض اسی طرح سوچتے رہے تو ہمارے ارد گرد جینے والے دوسرے مجبور انسانوں کی فکر کون کرے گا جو اپنی زندگی سے ہارنے لگے ہیں؟ سرفراز کا سوال بہت گہرا تھا۔ زاویار کے ذہن میں یکلخت کوئی الارم بجا۔ کیا ہوا کلثوم کو؟ وہ یکدم جیسے کسی نتیجے پر پہنچا تھا۔ سرفراز نے چند ثانیے خاموشی سے اس کے چہرے کو بغور دیکھا، پھر بولا، اس کے پیرنٹس نے جہاں اس کا رشتہ طے کیا وہ اسے خوش نہیں تھی۔ لاسٹ ویک اس نے بہت ساری سلیپنگ پلز کھا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، جسے ہاسٹل وارڈن نے ناکام بنایا۔ مائی گاڈ! اسے حقیقتاً شوق لگا تھا۔ اب کہاں ہے وہ؟ کل ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئی ہے اور اب واپس ہاسٹل میں ہے۔ اس نے جیسے خود کو ہلکا محسوس کیا یہ جان کر۔ تو کیا تم نے یہ فیصلہ اس کی ہمدردی میں کیا ہے؟ کچھ دیر دونوں کے مابین خاموشی رہی، پھر زاویار نے استفسار کیا، یہی سمجھ لو؟ سرفراز نے کندھے اچکائے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ جذباتیت ہے؟ آف کورس ناٹ، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں فائنینشلی ساؤنڈ ہوں، ایک وقت میں 2 گھر افورڈ کر سکتا ہوں، اور پھر یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اس میں کیا غلط ہے؟ بات غلط یا صحیح کی نہیں، حالات کی ہے۔ زاویار کی سمجھ میں نہیں آیا اسے کیسے سمجھائے۔ کیوں، کیا ہوا میرے حالات کو؟ سرفراز نے بھویں سے کھیڑی۔ اگر حالات سے تمہارا مطلب نتاشا کا گھر سے چلے جانا ہے تو اس معاملے میں وہ جذباتی ہو رہی ہے، میں نہیں۔ دیکھو زاویار، ہمارے معاشرے میں کچھ تو قدرت کی طرف سے اور کچھ معاشی حالات کے باعث کنواری عورتوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے میں اگر صاحب استطاعت مرد ایک سے زیادہ شادیاں کر لے تو معاشرے میں پیدا ہونے والے بہت سے بگاڑ اور اخلاقی برائیوں کا کلا کما کیا جا سکتا ہے۔ اسلام نے بھی دوسری شادی کی اجازت اسی ضرورت کے پیش نظر دی ہے۔ وہ اپنی سوچ میں بہت راسخ تھا۔ آج کے دور میں امت مسلمہ سے جس طرح جنگ مسلط کر دی گئی ہے، آج دن سینکڑوں عورتیں بیوہ یا بے سہارا ہو رہی ہیں۔ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ پولیگیمی اس وقت کی ضرورت ہے؟ مگر ہمارے معاشرے کی خواتین کی تنگ دلی کی وجہ سے آج بہت سی دوسری عورتیں بے راہ روی کی طرف جانے پر مجبور کر دی گئی ہیں۔ سرفراز انتہائی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ زاویار کو اس کے چہرے پر تفکر اور صداقت نظر آئی۔ تمہاری بات اپنی جگہ درست صحیح، مگر کلثوم کے لیے کیا ضروری ہے کہ تم اپنے گھر کی قربانی دو؟ اس کے لیے کوئی اور متبادل شخص بھی تو ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ ذرا سوچو، اگر بھابھی نے واپس آنے کا فیصلہ نہ کیا تو تمہارے بیٹے کا کیا ہوگا؟ میں نے اپنی ماما کے بغیر زندگی گزاری ہے سرفراز۔ بروکن فیملی کا بچہ ہونا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اسے سرفراز کی کسی بات سے اختلاف نہیں ہوا تھا، مگر وہ اپنی زندگی کے تلخ تجربے کو کبھی ذہن اور دل سے نہیں نکال سکا تھا۔ میں نتاشا کو چھوڑ نہیں رہا زاویار، وہ میری بیوی ہے اور پہلی محبت بھی، پھر وہ میرے بیٹے کی ماں ہے، بروکن فیملی نہیں ہوگی میری۔ اس نے بھرپور طریقے سے اختلاف کیا۔ انشاءاللہ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، مگر ابھی تم امپلسو ہو کر فیصلہ کر رہے ہو۔ کلثوم کے لیے کوئی اور رشتہ بھی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ سوچا تھا اس پوائنٹ پر بھی، مگر اس کے پیرنٹس کو جلدی ہے اور وہ اس سے کسی بھی طرح کا تعلق نہیں رکھنا چاہتے اور جلد از جلد اس کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جانا چاہتے ہیں۔ کیا تم انٹرسٹڈ ہو اس میں؟ ایک دم اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا جسے اس نے فی الفور الفاظ دیے تھے۔ سرفراز نے گہری سانس بھری۔ نہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ میں نے اسے کبھی غور سے دیکھا بھی نہیں۔ جو بھی نتاشا کے ہوتے میرے دل میں کسی اور کی جگہ بننا مشکل ہے۔ سرفراز صاف گوئی سے بولا، تو پھر مساوات کیسے کرو گے 2 بیویوں کے مابین؟ اور اگر برابری نہیں کر سکتے تو پلیز کلثوم کی زندگی میں کسی اور محبت کرنے والے پارٹنر کے آنے کی امید ختم مت کرو۔ مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں کوئی اور آ جائے جو اسے سچا پیار دے سکے، اس کے لیے اپنے دل میں جگہ بنا سکے، جبکہ تمہارے ساتھ رہ کر تو وہ محض سمجھوتے کی زندگی گزارے گی، اور سمجھوتے میں دل سے مان لینے کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا۔ کہتے کہتے آخری جملے پر وہ کچھ ہو سا گیا تھا جس پر کچھ دیر کے لیے سرفراز چپ ہو کر کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، تو کیا میں یہ سمجھوں کہ وہ کوئی اور تم ہوگے؟ سرفراز نے ایسا سوال کیا کہ وہ اپنی جگہ متحیر سا رہ گیا، استعجاب سے اس کی طرف دیکھا۔ میں بے یقینی سے استفسار کیا۔ دوسری طرف حد درجہ اطمینان تھا۔ آر یو کڈنگ می؟ نو آئی ایم ناٹ۔ سرفراز نے گہری مسکراہٹ سمیت اسے دیکھا۔ دین یو مسٹ ہیو بی مسٹیکن۔ اس نے سر جھٹک کر قطعیت سے کہا تھا۔ کیوں؟ کہیں انوالوڈ ہو؟ ایک تجاہل عارفانہ تھا سرفراز کے انداز میں۔ اس نے لاشعوری طور پر نظریں پلیٹ پر مرتکز کیں۔ نہیں، انگیجڈ ہو، یہی سمجھ لو۔ در مکنون کے ساتھ صرف کمٹمنٹ تھی یا انگیجمنٹ؟ اس بار سرفراز نے اسے جگہ سے گویا ہلا ڈالا تھا۔ اس کے ماتھے پر یکدم شکنوں کا جال بن گیا۔ در مکنون کا یہاں کیا ذکر؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ سرفراز کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ آقا جان نے میرے لیے شہرین کو چن لیا ہے، یوں فیملی بما میری ماما کے سبھی راضی ہیں۔ ہو سکتا ہے لاہور جانے کے کچھ عرصے بعد میں شادی کر لوں، اس نے قدم سرفراز کو نظر انداز کرتے ہوئے ہموار لہجے میں بتایا تھا، اور یوں لگا جیسے
اس سے زیادہ وہ خود کو سمجھا رہا تھا، اور جسے تم نے چنا اسے چھوڑنے کی وجہ۔ سرفراز نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ اس کے گلاس میں پانی ڈیلتے ہوئے معمول کے اس انداز میں سوال کیا تو زاویار کے سست روی سے چلتے ہاتھ رک گئے۔ اس بار اس نے غیر معمولی سنجیدگی سے سرفراز کی طرف دیکھا۔ تم مجھ سے کیا جاننا چاہتے ہو سرفراز؟ وہی جو تم نے آج تک چھپا کر رکھا ہے۔ جب ہم لاہور جم خانے میں ساتھ اسکواش کھیلا کرتے تھے تم ایسے نہیں تھے، مانا کہ تم خو ہمیشہ کے ہو، مگر گزرے چند سالوں میں تو گویا تمہاری شخصیت ہی بدل گئی ہے۔ تم وہ زاویار رہے ہی نہیں جسے میں جانتا تھا۔ عمر کے ساتھ ساتھ انسان میں میچورٹی آتی ہے، ہر شخص وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ اٹس اے نیچرل فینومینا، مافوق الفطرت واقعہ نہیں ہے یہ۔ بدلنے میں اور شخصیت کے مسخ ہو جانے میں بڑا واضح فرق ہوتا ہے۔ تم محض بدلے نہیں ہو، ٹوٹ پھوٹ گئے ہو، اور نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ جیسے اس انتشار کی وجہ دور مکنون ہے۔ یہ تم نہیں، تمہارا پروفیشن بول رہا ہے۔ شک کرنے کی عادت ہوتی ہے تم لوگوں کو۔ اس نے قصداً لاپرواہ انداز اپنایا، اور اس شک کے ذریعے ہم سچ کی جس گہرائی میں جا پہنچتے ہیں اس کا تو تمہیں اندازہ ہوگا ہی۔ اس بار سرفراز کے لہجے میں عجیب سی پراسراریت تھی۔ زاویار نے کھانے سے پہلے ہاتھ کھینچتے ہوئے اسے بغور دیکھا۔ اس کے دماغ میں جیسے کوئی گھنٹی سی بجی۔ کیا مطلب؟ آخری کس گہرائی تک رسائی حاصل کر لی ہے تم نے؟ اس نے خود کو غیر متوقع خبر سننے کے لیے گویا تیار کیا اور کرسی کی بیک سے کمر لگا لی۔